بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی فورتھ بیچ کی فرسٹ منتھ کی سیکنڈ کلاس ہے، اور انشاءاللہ آج ہم عقائد، مسائل، سیرہ اینڈ تجوید، ان چاروں سبجیکٹس کے انٹروڈکشن یعنی انٹرو کو جانیں گے، بنیادی چیزیں ان کے بارے میں جانیں گے، اور کل ہم حدیث، سنن و آداب اور تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ کلاس ہماری بیسک انٹرو کی ہے۔ بیسک انٹرو کے اندر آپ کے سامنے یہ پتہ چلے گا جو 8 ہم سبجیکٹس پڑھیں گے، ان 8 سبجیکٹ کا انٹروڈکشن کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے، تھوڑا ڈیپ میں ان کو جانیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی کلاس میں ہم نوٹس لے سکتے ہیں، آج کی بات بھی میں صرف ایسے ہی بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد کل بھی ایسے ہی ہوگی، پھر آپ کو پی ڈی ایف گروپ میں شیئر کی جائے گی، پھر اس کے بعد باقاعدہ آپ کو پی ڈی ایف سے پڑھایا جائے گا، اس لیے آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے پی ڈی ایف کے لیے۔ آج یہ نیت کر کے بیٹھا ہوں کم وقت کے اندر آپ کے سامنے عقائد، مسائل، سیرہ اینڈ تجوید، ان کا انٹروڈکشن کراؤں شارٹ اینڈ سویٹ انداز میں۔ تو سب سے پہلے کنفرم کر دیجیے آپ حضرات یہاں موجود ہیں، کون کون ہیں جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کر کے ہمیں آپ حاضری دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہیں یہاں پر۔ ماشاء اللہ۔ اب دوسرا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ آپ میں سے کون کون کمفرٹیبل زون میں ہے، میل اور فیمیل میں سے کون اس حالت میں کہ وہ وائس کے اندر یعنی اپنے مائک کو انمیوٹ کر کے آنسر دے سکتا ہے یا دے سکتی ہے۔ جو ہمارے اس گروپ میں گرلس ہیں یا فیمیل ہیں وہ انکمفرٹیبل محسوس نہ کریں، چونکہ ان کے ساتھ اور بھی فیمیل ہوتی ہیں، تو چونکہ آواز عورتوں کی جو ہے وہ پردہ نہیں ہے صحیح قول کے مطابق، تو وہ آواز کے ذریعے آنسر دے سکتی، لیکن اگر کوئی پردہ کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن بیٹر یہی ہوگا کہ وہ اپنی ہمت کھولے، لیکن ہماری طرف سے کوئی زور نہیں ہوگا۔ تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ، جب میں پوچھوں گا کہ کون کون کمفرٹیبل زون میں ہے، یعنی کون کون اس حالت میں ہے کہ وہ آنسر کر سکتا ہے وہ اس میں، وہ ہینڈ ریز کریں گے، پھر انہیں سے میں صرف پوچھوں گا۔ جن کا ہینڈ ریز نہیں ہوگا میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے، پھر میں ان سے سوال نہیں کروں گا۔ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کریں مفتی صاحب، مجھ سے پوچھیں، اس کے لیے آپ کو ہینڈ ریز رکھنا پڑے گا، اور جب آپ کا ہینڈ ریز نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ سے نام نہیں لے کے پوچھیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کہیں مشغول ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ کی کبھی بھی ہینڈ ریز نہ ہو، لوئر ہی رہے، ہینڈ ریز بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی آپ کا۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہم جو کلاس پڑھیں گے اس کے اندر جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا، ان 3 دنوں کو اس طرح ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے یعنی ہم سیٹرڈے کو 9 PM سے 9:30 تک ہم ایک سبجیکٹ کو پڑھیں گے، عقیدے کو پڑھیں گے، پھر 9:30 سے 10 تک ہم پڑھیں گے مسائل کو، پھر 10 سے 10:30 تک ہم پڑھیں گے سیرہ کو، اور بیچ میں اگر 5 5 منٹ ہم نے لے لیا تو آخر کے 20 منٹ میں انشاءاللہ تجوید کو پڑھیں گے۔ اس طریقے سے یہ سیم ہمارا سیٹرڈے کو رہے گا روٹین، یہی روٹین سیم ہماری رہے گی انشاءاللہ سنڈے کو۔ اور جو ہماری منڈے ہے، اس منڈے کی روٹین کے اندر ہم سب سے پہلے 9 بجے سے سٹارٹ کریں گے، اس میں ہم پڑھیں گے سنن و آداب کو، اور حدیث مبارکہ کو ہم پڑھیں گے، اور تفسیر کو ہم پڑھیں گے۔ تو منڈے کے سبجیکٹس میں ہم سنن و آداب یعنی دعائیں، جو روزمرہ کی سنتیں ہیں وہ، حدیث جو 40 ہے وہ، تفسیر کے اندر ہم سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے۔ اس طریقے سے ہم ان 3 دنوں کو مینج کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ رہ جاتا ہے ہمارا، وہ ہے ہسٹری۔ تو ہمارے جب کمپلیٹ سیرت ہو جائے گی تو سیرت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ہسٹری کو اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ہسٹری کو ہم پڑھیں گے تو وہ اللہ کے نبی کے بعد آئے گا۔ تو اس طریقے سے یہ 8 سبجیکٹس ہمارے کور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 مہینے کے اندر آپ کا ٹیسٹ لینا ہوا تو پھر وہ الگ سے کلاس لی جائے گی۔ اس کے علاوہ بیچ میں موقع رہا تو ضرور میں 2 3 الگ الگ موضوع پر ورک شاپ کروں گا، اور اس کے اندر وہ کلاس عام ہوگی، سب اس کے اندر
انٹری کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کو جو اصل فیسلٹیز ہے وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایف پرووائڈ کی جائے گی، ریکارڈنگ اویلیبل رہے گی، اور منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت جتنے اور بھی پروگرام ہوں گے وہ سب فری ہوں گے آپ کے لیے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں عقیدے کے لیے۔ عقیدے، عقیدہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک منٹ۔ ہم آپ نے بہت سنا ہوگا عقیدہ یا عقائد وغیرہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی بہت آسان ڈیفینیشن یہی ہے کہ مذہب اور دین کی وہ باتیں جو دل میں جما لی جائیں، اور جو ہمارے اعمال ہے ان کی جو بنیاد ہے، یعنی ہماری جو کامیابی کی بنیاد ہے، جو ہماری کامیابی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس عقیدے کے اوپر ہو۔ اور آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں بول سکتے ہیں، یقین کرنا، بلیو کرنا۔ اللہ، رسول اور دین کی باتوں میں جو باتیں ہیں، اللہ، رسول، فرشتے، آخرت، جنت، جہنم، ان سب چیزوں کو دل سے ماننے کا نام اصل میں عقیدہ ہے۔ تو دل سے کوئی بھی چیز اگر مانی جاتی ہے نا، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ صرف اسلام کے کانٹیکس میں نہیں، اس کے علاوہ ادر کانٹیکس کے اندر بھی ہم کہتے ہیں تیرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مطلب تیرا بلیف صحیح نہیں ہے، تیرا اندر کا جو ہے نا وہ ارادہ پختہ نہیں ہے، تو اس کے لیے عقیدے کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ اور ہم اسلامک کنسیپٹ کے اندر عقیدہ کہاں یوز کرتے ہیں؟ وہاں یوز کرتے ہیں جب ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے قرآن کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے، حدیث کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، یا اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں، انبیاء اور صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا بلیف ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کا کیا یقین ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ تو اب آپ آسان لفظوں میں عقیدے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ دل کا جو یقین ہوتا ہے، دل سے کسی چیز کو اگر آپ مانتے ہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عمل۔ عمل کہتے ہیں ہماری ایک ایکٹیویٹی کو۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عمل ہے، ہم سن رہے ایک عمل ہے، ہم کھا رہے ایک عمل ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ایک یہ عمل ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں ایک یہ عمل ہے۔ تو اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ ترازو کے اندر دو چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل۔ دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے؟ زیادہ امپورٹنٹ ہے عقیدہ۔ کیوں؟ عقیدہ کہتے ہیں دل سے ماننا اللہ کو، رسول کو، اور ان تمام ہی باتوں کو جو اللہ کے نبی لے کر آئے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، یعنی وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یا اللہ کے رسول کا آخری رسول نہیں مانتا، جیسے قادیانی، تو اس کا یہ ساری نماز، اس کا یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ سب رائے گاں ہو جائے گا۔ جیسے کہ آج کے وقت میں کوئی ہندو، بہت سے ہمارے نان مسلم انڈیا کے اندر، وہ کیا کرتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ افطاری پارٹی میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ماشاء اللہ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی وہ عبادت ان کو کل جنت میں نہیں لے کے جائے گی، چونکہ وہ اصل عقیدے کے اندر ہی کلیئر نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چل گیا کہ ایک طرف عقیدہ، ایک طرف عمل، ان دونوں میں زیادہ امپورٹنس اور زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے عقیدہ، بلیف، یقین اندر کا۔ تو اگر عمل میں کمی ہوگی، نماز میں کمی ہوگی، روزے میں کمی ہوگی، زکوٰۃ میں، حج میں کمی ہوگی، لیکن آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، تو کل قیامت میں ایک نہ ایک دن آپ اپنے گناہوں کی سزا پا کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس کی دوسری مثال لیجئے کہ آپ کا عقیدہ بالکل اچھا ہے اور عمل میں خرابی ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ہی نہیں اچھا ہے آپ کا، یعنی صحیح نہیں ہے عقیدہ، تو عمل کتنا بھی اچھا آپ کر لیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں، عقیدے کو اور عمل کو۔ مثال یہ ہے کہ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، تھوڑا اور مثال واضح ہو جائے گی، اور اب جو کمفرٹیبل زون میں جو آنسر کر سکتے ہیں وہ اس میں وہ ہینڈ ریز رکھے، میں پوچھوں گا تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہاں مفتی صاحب ہم یہاں پر
ہیں، ہم یہاں، ہمارا دل مدینے میں نہیں ہے، ہم یہاں موجود ہیں۔ تو ہینڈ ریز ہے انس صاحب کا۔ جی انس صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، ذرا مجھے بتائیے گا، آپ اپنے مائک کا میوٹ کر لیجئے، مجھے یہ بتائیے، یہ میں نے لکھا ہے یہ کیا ہے؟ زیرو، اوکے؟ جی اس کی ویلیو بڑھے گی، واپس زیرو لگا دیا، ویلیو بڑھی؟ نہیں نہیں۔ پھر میں نے زیرو لگا دیا، ویلیو بڑھی؟ نہیں نہیں بڑی ویلیو، اوکے؟ اچھے، ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک اور زیرو نیچے لگاتے ہیں، اور ہم نے یہاں پر لگا لیا ایک، ویلیو بڑھی؟ جی ہم نے ایک اور زیرو لکھا اور یہاں پر ایک لگا دیا، ویلیو بڑھی؟ جی یہ کیا ہوا اور یہ کیا ہوا؟ آگے لگانے سے زیادہ بڑھ گئی، پیچھے لگانے سے کوئی ویلیو آ گئی، جی ایک یا آگے 10، کوئی نہ کوئی ایک ویلیو آ گئی۔ لیکن اگر جی ہم صرف زیرو ہی لگا رہے ہیں، زیرو 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 زیرو، تو کوئی ویلیو بن رہی ہے؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ یہ جو عمل ہے وہ اصل میں ہمارے ایک درجے میں زیرو ہے، عمل یہ زیرو لگ رہا ہے ہمارا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک زیرو لگ رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، زیرو لگ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زیرو لگ رہا ہے، حج کر رہے ہیں، زیرو لگ رہا ہے، یہ سب زیرو لگتے جا رہا ہے۔ لیکن ان زیرو کو ویلیو کون دے گا؟ ان زیرو کو ویلیو دینے والا ایک ہے، عقیدہ، ایک لگے گا، جی جی ایک عقیدہ۔ اگر عقیدہ کلیئر ہے تو ان سب کی ویلیو بڑھ جائے گی، 10، 100، 1000، لاکھ، 10 لاکھ۔ لیکن اگر عقیدہ کلیئر نہیں ہے، صرف آپ زیرو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یا مانتے اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، کرتے رہیے عمل، زیرو لگاتے رہیے، کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی۔ کتنی سمپل سی مثال ہے۔ تو پتہ ہی چل گیا کہ اصل ہے مین عقیدہ، وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے عمل۔ لیکن ایک سوال یہاں پیدا ہوگا کسی کو کہ کیا پھر مفتی صاحب جب اصل عقیدہ ہے تو پھر عمل نہ کرے؟ مطلب اللہ کے رسول کو اور اللہ تعالیٰ کو مان کے چپ چاپ بیٹھ جائے، نماز روزہ نہ کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی آپ کے پاس صرف 1 روپیہ ہے، اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ ہاں ایک تو ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ چاہو گے نا کہ میرے پاس 10 ہو جائے، میرے پاس 100 ہو جائے، میرے پاس 1000 ہو جائے، 10,000 ہو جائے، کیوں؟ تو اس سے آپ بہت سارے کام کر سکو گے اور اتنی زیادہ آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عقیدہ کلیئر رکھتا ہے اور عمل میں جتنا آگے بڑھے گا، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرے گا، تو وہ اچھا ایمان والا بنے گا، کامل ایمان والا بنے گا۔ اس لیے ہمارے کنسپٹ کے اعتبار سے جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے۔ کامل کہتے ہیں کمپلیٹ مسلمان، اور ناقص کہتے ہیں ادھورا مسلمان، جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ یار یہ تو رمضانی مسلمان ہے، یہ تو عید بقرہ عید کا مسلمان ہے، لیکن مسلمان تو ہے۔ تو اس کو عید بقرہ عید کا مسلمان، جنازے کا مسلمان، اسے جمعہ ٹو جمعہ مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہ عقیدے والا تو ہے لیکن کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی ہے۔ اور جو اپنے عمل کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، نماز کے، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماشاء اللہ، تو کامل مسلمان ہے۔ تو عقیدہ ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری مین ویلیو کو بڑھانے کے لیے، بلکہ ہمارے کو مین ویلیو دینے کے لیے ایک دم ضروری ہے۔ عقیدے کے بغیر تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہاں لیکن صرف عقیدہ ہے اور عمل بھی نہیں ہے تو بھی ایک درجے میں اللہ کے وہاں مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ بھی کلیئر رکھنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اور رسول کو مان کر بیٹھ گئے اب نماز روزہ نہیں کرنا ہے، نہیں، نماز روزہ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو ویلیو بھی ملتے رہے۔ تو ایک بھی لگانا ہے، ساتھ میں آپ کو زیرو بھی لگانا ہے۔ لیکن صرف زیرو آپ لگا رہے ہیں، یہ سب سے گھاٹے کا سودا ہے، اور صرف ایک لگا رہے ہیں، یہ تھوڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا زیرو بھی لگا لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نماز کی مثال لے سکتے ہیں، دیگر ان تمام عبادات کی مثال لے سکتے ہیں۔ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ، نان مسلم ہو گئے، تو آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، یہ زیرو لگا رہے ہیں لیکن ان کو ویلیو نہیں مل رہی جب تک کہ ایک اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہمیں اپنے عمل کو، اپنے نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے زکوٰۃ کو ویلیو دینی ہے تو اس سے سب سے پہلے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ اور ایک اللہ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پھر اس کے آگے اسلام کے اور ہمارے مین کنسپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے جتنے بھی چیزیں ضروری ہے وہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔
اس سے آپ کو عقیدے کی امپورٹنس پتہ چلی۔ عمل بھی ضروری ہے، لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے نا، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو بھی مسلمان باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو آخری رسول نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں باقی رہے گا۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اللہ کے وہاں فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ تو دنیا میں مجھے مانتا ہی نہیں تھا۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے کوئی نمازی اور روزہ رکھنے والا ہو، لیکن مجھے اس کے دل کا حال نہیں پتا، اس لیے ہم جج تو نہیں کر سکتے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہیں گے تو مجھے دل سے نہیں مانتا تھا، تیرا عقیدہ کلیئر نہیں تھا، اس لیے تیرے سارے عمل کی ویلیو زیرو ہو جائے گی۔ اور ایک وہ بندہ جو ہمیں شرارتی لگتا تھا لیکن وہ عقیدہ صحیح رکھتا تھا، اللہ کے وہاں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو عقیدے کے سبجیکٹس کو اس لیے آپ کو پڑھایا جائے گا تاکہ جو مین ویلیو اسلام میں، آپ آگے جو بھی عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، اسی طریقے سے آپ قرآن پڑھو گے، آپ حدیث پڑھو گے، آپ سیرہ پڑھو گے، ان سب کی بنیاد یہ سب ڈیپینڈنٹ ہے عقیدے کے اوپر۔ اس لیے سب سے پہلا ہمارا سبجیکٹ ہوگا عقیدہ، کیونکہ جو ہمارا مین پلر ہے، جو ہماری بنیاد ہے، جو ہمارا فاؤنڈیشن ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ کلیئر ہونا چاہیے، تبھی تو ہماری ساری جو آگے کے راستے وہ کلیئر ہوں گے، وہ سارے راستے ہمارے مضبوط ہوں گے۔ اور اگر آگے کے راستوں میں کچھ کمی آ بھی جاتی ہے، مسائل میں، حدیث میں، تفسیر میں کچھ کمی آ بھی جاتی ہے، تو عقیدہ کلیئر ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ لیکن عقیدہ ہی کلیئر نہ کرنا، قادیانی بنے رہنا، شیعہ بنے رہنا، دیکھیے شیعہ لوگ کا تذکرہ تو میں کروں گا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے دائرے میں آج کے اس وقت کے جن کو بریلی کہا جاتا ہے، دیوبندی کہا جاتا ہے، اہل حدیث کہا جاتا ہے، سب آ سکتے ہیں۔ سب کے اندر کچھ اختلاف ہے لیکن سب کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دو جن ایسے ہیں اس دنیا میں، ایک کو کہا جاتا ہے قادیانی، جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جو شیعہ حضرات ہیں، ان کے اندر بہت اکثر لوگ وہ ہیں جو اسلام سے خارج ہیں، چونکہ ان کا یہ کنسیپٹ ہے اکثر لوگوں کا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط قرآن ہے۔ اور ان میں سے اکثر کو کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گالی دیتے ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا اصل کلیئر کٹ موقف ہے کہ جو حضرت شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو گالی دے تو پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ یہ حضرات یہی کرتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، اس لیے ہم کسی بھی شیعہ بھائی کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، اگر اس کا عقیدہ وہی ہے جو بھی میں نے بتایا تو پھر وہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ایک مسلمان مان سکتے ہیں۔ باقی میں انشاءاللہ فرقہ واریت بالکل نہیں کروں گا، لیکن یہ دو میجر ایسی گروپ ہے جو ایسے فرقے ہیں کہ جن کے بارے میں کمپلیٹلی آپ کو اویئر ہونا چاہیے۔ ہم سلام ایک حد تک ان سے کر سکتے ہیں جن کا جو دوسرے گروپ میں ہیں، لیکن جہاں تک قادیانی اور شیعہ کی بات آ جاتی ہے تو ہمارے اسلام کے اصل پر وہ کیا کرتے ہیں، نبض پر وہ حملہ کر رہے ہیں، جو بالکل بھی درست نہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ان کی طرف یہ چیز دیکھی ہوگی کہ صحابہ کرام صرف اہل بیت، اور اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، لیکن صرف اہل بیت کی محبت میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کو اس طریقے سے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے ہیں۔ یہی حال کچھ قادیانیوں کا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے اور ایسی باطل تعویل کرتے ہیں قرآن میں جو بالکل بھی درست نہیں ہے، تو ان کو گمراہ نہیں کہا جاتا۔ ایک ہوتا ہے گمراہ اور ایک ہوتا ہے ایمان سے خارج۔ گمراہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث میں جو ایگزیکٹ باتیں آئی ہے اس کو صحیح سے نہیں کر رہا ہے لیکن صحیح سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے گمراہ۔ گمراہ مطلب یہ کہ مسلمان تو ہے لیکن صحیح ٹریک پر نہیں ہے۔ اور بے ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان ہی میں نہ ہو۔ تو ہمیں کسی بھی حکم تو نہیں لگانا ہے، ہم اس کے لیے بیٹھے بھی نہیں ہیں، ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان سے نکل جائے، ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں جس وجہ سے ہم جو ہے وہ کامل مومن سے ناقص مومن کی فہرست میں آ رہے۔ تو یہ سب پڑھائی جو ہو رہی ہے یہ ہمارے اپنے اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہو رہی ہے، کسی اور کو جج کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر آپ باپ ہے اور ماں ہے اور آپ کا سرکل ہے جہاں آپ سمجھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، سمجھانے کے حد تک کی ساری چیزیں ہیں، ورنہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم بیسک اسلامک اسٹڈیز پڑھ کے یا ہم کچھ نالج حاصل کریے کسی کے اوپر فتویٰ کسی کے اوپر حکم لگائے، بلکہ یہ ساری پڑھائی ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو عقیدوں کو ہم نے تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کیا۔ اب میں تھوڑا سا شوق آپ کو دلانے کے لیے کہ جب ہم عقیدے کی کتاب پڑھتے ہیں مدارس وغیرہ میں، اسی طریقے سے اگر آپ عقیدے کو پڑھنا چاہتے ہیں کتابوں سے، جو میں آپ کو PDF پڑھاؤں گا وہ بہت ایزی ہوگی،
لیکن اس کے علاوہ پراپر طریقے سے اگر آپ عقیدے کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو سب کتابیں عربی میں موجود ہے، لیکن آپ یہاں جتنے بھی موجود ان کو عربی نہیں آتی، اس وجہ سے میں عربی ریکمینڈ تو نہیں کروں گا، اردو کتابیں ریکمینڈ کروں گا۔ تو میں ابھی اس وقت اپنی اسٹینڈ پر ساری کتابیں لے کر بیٹھا ہوں عقیدے کی، جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں اور جو میں پڑھ چکا ہوں، تاکہ آپ کو میں بتاؤں کہ کس کس طریقے سے ہم اسٹینڈرڈ کو سیٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے ایک چیز کہوں گا، آپ حضرات اس کو نوٹس میں لکھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں کتابوں کا آپ کے سامنے تھوڑا سا تعارف کراؤں گا۔ عقیدہ ہم جب بولتے ہیں نا تو قرآن کریم کے اندر اللہ کے بارے میں جو باتیں ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں جو باتیں ہیں، صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اور جو حدیث مبارکہ میں باتیں آئی ہیں، تو قرآن اور حدیث کا مطلب بالکل صحیح حدیث، مضبوط حدیث، اسی سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ کسی بھی ضعیف حدیث سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا۔ عقیدے کے لیے مضبوط روایت ہونی چاہیے، اور قرآن کریم تو مضبوط ہے ہی۔ تو ایسی جتنی بھی باتیں قرآن حدیث سے ثابت، اس کو عقیدہ کہیں گے، اس کو اسلامک بلیف کہیں گے، اسلامک کریڈ کہیں گے۔ تو اہل سنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے، ان کے وہاں عقیدے کے اندر بھی امام ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لیڈر، ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو ہمارے عقیدے کی فیلڈ میں بھی دو جن ماہر ہیں، اور اسی طریقے سے مسائل کے اندر بھی چار بڑے امام مانے جاتے ہیں، اور تجوید کے اندر بھی بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیرہ کے اندر بھی ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں ان کا نام آتا ہے۔ تو اصل ہمیں سب سے پہلے یہاں پر جاننا ہے کہ جو عقیدے کے جو دو بڑے امام، ان کا کیا نام ہے۔ عقیدے کے تقریباً تین امام ہیں۔ ایک امام ہے، ان کا نام ہے ابو منصور ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی۔ ان کے ماننے والے کو کہا جاتا ہے ماتوریدیہ، ماتوریدیہ۔ آپ نے سنا ہوگا یہ ماتوریدی ہے، ماتوریدی ہے۔ اہل عرب کو وہ سنا ہوگا، وہ ماتوریدی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ماتوریدی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اہل بدعت ہیں، یہ لوگ تو صحیح نہیں ہیں۔ تو ایک گروپ جو ہے وہ سلفی مانا جاتا ہے، جو عرب میں زیادہ رہتا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو علم کلام ہے اس کے اندر زیادہ ایکسپلینیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے اکثر جو اہل سنت والجماعت ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، جو حدیث اور قرآن میں عقیدہ جو بلیف ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ خود بھی سمجھاتے ہیں۔ تو عقیدے کے بڑے امام، ایک بڑے امام کا نام ہے ابو منصور ماتوریدی۔ ان کے فالوور کو آپ کہیں گے ماتوریدیہ، ماتوریدیہ۔ دوسرے بڑے امام کا نام ہے ابو الحسن اشعری۔ ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے اشاعرہ، اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یا ماتوریدیہ یا اشاعرہ ہے۔ تو ایک بڑے امام کا نام ہے ابو منصور ماتوریدی، ان کے ماننے والے کو ماتوریدیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان کے ہیلپ لے رہے ہیں، جیسے کہ ہم خود بھی لیتے ہیں ان کی ہیلپ، ہوتا ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے آپ عقیدہ سمجھ رہے ہو، لیکن عقیدے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ ڈائریکٹ کیسے سمجھ رہے ہو؟ کسی کے تھرو سمجھنا پڑتا ہے نا۔ ڈائریکٹ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں آتی۔ تو جو باتیں آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کس کے واسطے سے اور کس کے تھرو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جن کے تھرو ہم سمجھتے ہیں ان میں تین بڑے بڑے امام ہیں۔ اب اللہ ایک ہے، اس کے لیے کیا سمجھنا کسی سے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کلیئر۔ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کس نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل سمپل سا عقیدہ ہے جو بالکل کلیئر ہو گیا۔ لیکن بہت سے عقیدے ایسے ہیں جن میں کلیئرٹی کے لیے آپ کو کسی اور کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ تو ان میں جو ماہر ہوتے ہیں، جو اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ایک نام میں نے بتایا ابو منصور ماتوریدی، امام ابو منصور ماتوریدی۔ دوسرے بڑے امام کا نام ہے ابو الحسن اشعری، ان کے ماننے والوں کو اشاعرہ کہتے ہیں۔ اور جو تیسرے بڑے امام ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والے کو اثری کہا جاتا ہے، اثری۔
تو تین بڑے امام ہو گئے. ایک امام ابو منصور ماتریدی، نمبر ٹو پر ابو الحسن اشعری، اور نمبر تھری پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے کو اثری کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ اثری ہے، یہ اشاعرہ ہے، یہ ماتریدی ہے. ہم تینوں کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہم تینوں ہی کو فالو کرتے ہیں. یعنی عقیدۃ الطحاوی ہم پڑھتے ہیں، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے سب سے پہلے، عقیدۃ الطحاوی. یہ کتاب اردو میں اویلیبل ہے، یہ تو عربی میں ہے میرے پاس، لیکن یہ جو میں لے کر بیٹھا ہوں یہ اردو والی ہے. اس کا نام ہے شرح عقیدۃ الطحاوی. شرح مطلب کمنٹریز ہوتا ہے. اصل کتاب کا نام ہے عقیدۃ الطحاوی. اس کے اندر قرآن اور حدیث سے جو مین عقید ہے اس کو لکھا گیا ہے. تو یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کے وجہ سے جو ہمیں لقب ملتا ہے، جو ٹیگ ملتا ہے، وہ اثر ہی ملتا ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں شرح عقائد. شرح عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی کی بھی باتیں ہیں اور ابو الحسن اشعری کی بھی باتیں ہیں. ان دونوں کی باتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ کچھ باتیں ان کی مانی جاتی، کچھ ان کی مانی جاتی ہے. تو تین بڑے امام ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے بھائی عقیدے کے بڑے امام کون کون سے ہیں تین، تو کون بتائے گا آپ میں سے؟ بتائیں، کوئی مائک انمیوٹ کر کے بتائیں. جی مفتی صاحب. انس صاحب کے علاوہ کوئی بتائے؟ ضیاء الدین صاحب بتائیں آپ. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عقیدے جو ہے اس میں تین بڑے امام کون کون سے، تو بتائیں گے آپ؟ ابو منصور ماتریدی ایک، اور دوسرا ابو الحسن، اور اشعری. تیسرا ابو الحسن اثری، ہوں. اور تیسرا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. جی. تو ان کو، ان کے فالوور کو کیا کہا جائے گا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور کو یہ اثری. امام اثری. ہاں، اثری سے. اور امام اشعری کے فالوور کو کیا کہا جائے گا؟ امام اشاعرہ. اشاعرہ. ہاں. اور امام ابو منصور ماتریدی کے فالوور کو کیا کہا جائے گا؟ ماتریدی، ماتریدی. ماتریدیہ. اب آپ میں سے کسی ماتریدی. کو سوال ہوگا مفتی صاحب ہم تو قرآن حدیث کو فالو کریں گے، ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، ابھی آپ میرے پاس پڑھ رہے ہو، اب بتائیے قرآن حدیث یہ پوری اسلام کی نالج کس کے تھرو پڑھ رہے ہو؟ میرے ذریعے پڑھ رہے ہیں آپ. تو آپ کو یہ کل کو یہ تو بولنا ہی پڑے گا نا میرے استاد مفتی عبداللہ منہاج ہے. تو کوئی بولے گا ارے تم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، مفتی عبداللہ منہاج کیوں بیچ میں آ رہے؟ تو آپ سمپل سا آنسر دیں گے، بھائی کیسی باتیں آپ کرتے ہو؟ ہم جب کسی سے پڑھیں گے تو کوئی تو استاد ہوگا، لیکن وہ استاد اپنی بات تھوڑی نہ بتا رہا ہے. یہ دیکھا جائے کہ استاد بات کس کی بتا رہا ہے. استاد قرآن حدیث بتا رہا ہے، نہ کہ استاد یہ بول رہا ہے کہ میری بات ہے. سیم اسی طریقے سے جو یہ تین بڑے امام ہیں عقیدے کے، یہ نہیں بولتے کہ بھائی میرا عقیدہ ہے، یہ بولتے ہیں کہ قرآن میں یہی عقیدہ ہے، حدیث میں یہ عقیدہ ہے، ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے، اس عقیدے کی ایکسپلینیشن یہ ہے. اب قرآن میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہو؟ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. تو ان کنفیوژن کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے امام ہیں، ان کے ہم جب ایکسپلینیشن کو پڑھتے ہیں تو کلیئرٹی ہمارے ہو جاتی ہے بس. تو ہم ان کو اس وقت فالو کرتے ہیں اور ان کی مدد لیتے ہیں. جی بالکل. جو بھی ڈیمو کے لیے کلاس جوائن کرنا چاہتا ہے ہمارے طرف سے پرمیشن ہے، کل تک پرمیشن ہے. آپ کسی کو بھی لنک کو شیئر کر سکتے ہیں. تو تین بڑے امام ہو گئے. میں ابھی کسی اور سے بھی پوچھوں گا، تو جیسے تھوڑا ہم کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کتابیں آپ کو سمجھ میں تو نہیں آئے گی، لیکن شوق پیدا ہوگا اور تھوڑی بہت سمجھ میں آئے گی. اس لیے ٹینشن نہیں لینا ہے کتابوں کا. تھوڑا بہت نام بھی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے. آپ کو اصل کیا آنا چاہیے، وہ جب ہماری نیکسٹ ویک سے کلاس اسٹارٹ ہوگی اس میں جو پی ڈی ایف میں چیزیں وہ آنی چاہیے. یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ تھوڑا سا ہم اسٹیبل ہو جائے، تھوڑا سا ہم اور قریب ہو جائے اپنے سبجیکٹس کے. چونکہ اگر ہم 8 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں ان سبجیکٹس کے بارے میں تھوڑا بریف نالج ہونی چاہیے. اوکے. تو عقیدے کی ایک کتاب ہے عقیدۃ الطحاوی، سب سے فرسٹ کتاب ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب اگر آپ عقیدے کے اندر تھوڑا آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں عقیدے کے اندر تھوڑا سا اپنے طور پر مطالعہ کروں ہماری اس کورس کے بعد، تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے یہاں پر، اس کتاب کا نام ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت. یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ اردو میں ہے، جس کتاب کے اندر پورے عقیدے کو، اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، آگے سمجھاؤں گا بھی،
اہل سنت والجماعت، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور قرآن کریم، ان تمام سے جو ہمیں عقیدہ اور بلیف اور اسلام کا جو کریٹ پتہ چلتا ہے، ان تمام کو ماننا۔ تو اس کتاب کے اندر قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، نیچے ریفرنس پورا ہے، ایویڈنس پورا لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب سے کیا بات کہی گئی ہے، اس سے یہ پورا الحمدللہ عقیدے کی کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے عقائد اہل سنت والجماعت، مدلل، مدلل مطلب مکمل کمپلیٹ ریفرنس کے ساتھ۔ اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے ہم ڈیپ میں جانا چاہتے ہیں، ایک کتاب ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی کی، آسان علم کلام۔ اس میں تھوڑی سی اردو مشکل ہوگی، اس میں ٹرمنالوجی تھوڑی سی زیادہ آئیں گی، لیکن پڑھنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا اور آگے جانا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یونیورس کے اوپر ہمیں ایویڈنس چاہیے، عقلی اور ریشنل، ہمارے پاس جو ایویڈنس ہونا چاہیے، عقلی دلیل، نقلی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے دو کتابیں ادریس صاحب کاندلوی کی، ایک ہے عقائد الاسلام، یہ ادریس صاحب کاندلوی کی کتاب ہے عقیدے پر۔ اس کے اندر شروع کے اندر تین چیزوں پہ بحث کی گئی ہے۔ عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ پہ بحث کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اگر اللہ نے سب کچھ بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے تو نبی کیوں بنایا اللہ نے؟ نبی کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آخرت ہے تو کیوں ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کیوں ہے؟ ان تمام کو ڈیپلی سمجھایا گیا ہے، ایک ایک ایویڈنس کے ساتھ، ایک ایک عقلی نالج، عقلی دلیل کے ساتھ۔ تو یہ عقائد الاسلام اس کا نام ہے، ادریس صاحب کاندلوی کی کتاب ہے یہ۔ انہی کے اوپر کتاب ہے، اس کا نام ہے علم الکلام، یہ بھی ادریس صاحب کاندلوی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے علم الکلام۔ اس میں بھی اسی طریقے سے بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وجود ہے یعنی ایگزسٹنٹ آف گاڈ کے اوپر تقریباً 10 ایویڈنس ہیں یہاں پر موجود ہے۔ یہ سب ہائی لیول کی کتابیں ہیں، جب ہمیں شوق آگے بڑھ جائے کہ نہیں ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہماری پیاس نہیں بجھ رہی ہے، ہمیں بیسک نہیں ایڈوانس، اور ایڈوانس سے بھی اوپر جانا ہے، تو ان سب کتابوں کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مزہ ہی آپ کو آئے گا۔ لیکن بیسک پہلے آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور آپ ایڈوانس تک جانا چاہتے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ میں آج کل جتنے بھی علم الکلام ہے، پوری دنیا میں جو علم الکلام چل رہا ہے، جو عرب لوگ بحث کرتے ہیں، مصری لوگ بحث کرتے ہیں، سارے ہمارے یہاں کے اکابرین بحث کرتے ہیں، تو ان تمام نالج کو ڈیپلی اگر آپ جو ہے وہ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سب کتابیں عربی میں ہیں لیکن اردو میں ہو چکی ہیں، تو ایک اور کتاب ہے محاضرہ فی العقیدہ، فی العقیدۃ و علم الکلام، یہ سجاد الحجابی کی کتاب ہے، یہ بھی باحیات ہے ماشاء اللہ، انٹرنیٹ پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری کتابیں ان کی عربی میں ہیں لیکن اردو میں ہو چکی ہے، ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ تو ایک ایسی کتاب ہے یہ جن کے اندر کمپلیٹلی علم کلام کو، عقیدے کی ان ساری بحثوں کو کیا گیا ہے جو آپ ایڈوانس میں جا کے پڑھیں گے۔ ایک اور کتاب ہے جس کے اندر قرآن حدیث کے سارے ریفرنس موجود ہے، عقیدے کے صرف قرآن اور حدیث کی ریفرنس، یعنی جو بات جہاں سے کہی گئی ہے، قرآن کی کس آیت سے کہی گئی ہے، حدیث کی کس آیت سے کہی گئی ہے، اور اس وقت جتنے بھی ائمہ ہیں، مطلب جتنے بھی اسکالر ہیں عقیدے کے بڑے بڑے، ان تمام کی اسکالر کی بات اس کے اندر ہے وتھ ریفرنس۔ اس کتاب کا نام ہے ثمرۃ العقائد، یہ مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، یہ وہ ہیں جو چاند کے بارے میں بتاتے ہیں، انگلینڈ کے اندر ہوتے ہیں، کینیڈا میں، جہاں سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو چاند بھی نکلنے والا ہے، چاند کی پیدائش یہ ہے۔ مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی مشہور ہے، عید اور بقرعید کے موقع پہ ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ عربی میں کتاب ہے لیکن اس کا اردو بھی ہو چکا ہے، میرے پاس اردو ورژن موجود ہے، ثمرۃ العقائد، بہترین طریقے سے تقریباً اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں تقریباً 350 عقیدے ہیں، 305 350، اور ان عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے 563 یعنی 563 آیتیں ہیں اور 373 احادیث ہیں۔ مطلب جتنے بھی عقیدے آج تک ہم نے پڑھے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کے، ان تمام عقیدے کو لکھا گیا ہے۔ ان تمام عقیدے پر قرآن سے تقریباً جو ریفرنس دیے گئے ہیں ان کی جو تعداد ہے 563 یعنی 563 ہے، اور حدیث سے جو ریفرنس دیا گیا ہے تقریباً 373 ہے۔ بہترین کتاب ہے، اردو میں، ثمرۃ العقائد۔ اب اتنا پڑھ لینے کے بعد عقیدہ ہو جاتا ہے آپ کا، عقیدے کی بیسک، ایڈوانس، ایڈوانس سے اوپر، اتنا سب پڑھ لیا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑا سمندر پی گئے ہیں۔ اب آپ اس کے بعد اس کے اوپر پڑھنا چاہیں، خواہش مند ہو بالکل پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت ہے۔ اگر آپ بولیں گے مفتی صاحب کوئی ایک کتاب ریکمینڈ کریں، آپ اتنی ساری کتابیں کیسے پڑھیں گے، کوئی ایک ریکمینڈ کریں مفتی صاحب ہمارے لیے، عوام کے لیے کوئی ایک ریکمینڈ کرے، تو میں ایک ریکمینڈ کروں گا آپ کو، صرف یہ عقائد اہل سنت والجماعت مدلل، یہ ایک ریکمینڈ کروں گا، یہ کافی ہے۔
اس میں اردو میں ہے، سارے ریفرنس بھی ہے قرآن اور حدیث سے، یہ کافی ہو جائے گا آپ کے لیے. اور بہت کرنا ہے آپ کو تو یہ ثمرۃ العقائد، یہ دو ایسی کتاب ہے کہ آپ بیسک بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایڈوانس بھی نہیں، سب آ جائے گا. لیکن چونکہ اس میں اردو اچھی ہوتی ہے نا، تو تھوڑی بہت ہمیں اردو آنی چاہیے. اور چونکہ اس میں ٹرمنالوجیز بھی ہوتی ہے، عقیدے کی کتاب ہے بھائی، اگر آپ سائنس پڑھیں گے، سوشل پڑھیں گے، تو اس میں تھوڑی بہت ٹرم بھی آ رہی ہے نا. جب اس میں ٹرم آئے گی تو ٹرم کو سمجھنا بھی ضروری ہے. عقائد اہل سنت والجماعت کے جو اس میں رائٹر ہیں وہ پوری ایک جماعت ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، یہ ان کا پسند فرمودہ ہے. لیکن اصل میں جو اس کے رائٹر ہے ان کا نام ہے مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب. مولانا محمد مفتی طاہر مسعود صاحب. انٹرنیٹ پر یہ اویلیبل ہے PDF کے اندر. آپ جائیں گے تو یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے PDF کے اندر. آپ PDF نکلوا سکتے بہت ایزلی. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اب مسائل کی طرف بڑھتے ہیں اور مسائل کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں ذرا سا پوچھ لوں آپ سے، آپ میں سے فیمیل میں سے کون بول سکتا ہے کہ عقیدے کے جو 3 بڑے امام ہیں کون کون ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ فیمیل میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بتاؤں مفتی صاحب؟ جی بتائیے. پہلے جو ہوتے ہیں وہ ابو منصور ماترودی، ان کے فالوورز کو ماترودیہ کہا جاتا ہے. ہوں اور دوسرے ہیں ابو الحسن اشعری، ان کے ہوں فالوورز کو اشاعرہ کہا جاتا ہے. اور ماشاء اللہ. تیسرے ہوتے ہیں امام طحاوی، ان کے فالوور کو اثاری کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اثری. جی اثاری. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، یہ تینوں اماموں کو اس سے پہلے کون جانتا تھا؟ ہینڈ ریس کریں. ان تینوں اماموں کے بارے میں آج سے پہلے کون جانتا تھا؟ صرف ضیاء الدین صاحب جان رہے تھے. ماشاء اللہ. محمد فاروق صاحب بھی جان رہے تھے. بہت اچھی بات ہے. ایک دو چند تو جان ہی رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ، ماشاء اللہ. لیکن جو لوگ نہیں جان رہے تو ان کے لیے نئی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں مسائل کی طرف. آج جب ہم دوسرے کلاس کی طرف بڑھیں گے تو کچھ سیکنڈ کا وقفہ لیں گے ہم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈائریکٹلی وہاں پر ہم شفٹ ہو جائیں گے. آج تو ابھی میں ڈائریکٹلی بڑھ رہا ہوں. ویسے جب ہماری کلاس ختم ہو جاتی ہے تو تقریباً 10-15 منٹ کا ہم بیچ میں وقفہ لیں گے، پھر دوسری کلاس اسٹارٹ کر دیں گے. زیادہ ٹائم نہیں لیتے. تو عقیدے کے بارے میں کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور کوئی ایک جن بھائی بول کے بتا دے گا، جیسے کہ فیمیل میں کوئی اور بتا دے گا ان کے علاوہ. یہ بتا دے گا عقیدہ کسے کہتے ہیں، تھوڑا آسان لفظوں میں کوئی بتائے گا؟ رخسار جی آپ بتا سکتی ہیں؟ جی انس صاحب آپ بتائیے، جو بتا سکتے ہیں انٹریس کر لیں. اگر میں آپ سے پوچھوں انس صاحب عقیدہ کسے کہتے ہیں تو آسان لفظوں میں کیا بولیں گے آپ؟ کیسے سمجھائیں گے؟ جی، عقیدہ کا مطلب ہے یقین کرنا دل سے، ہوں اللہ پہ، نبی پہ، فرشتوں پہ، ہوں آخرت پہ، ہوں گڈ اور کیا ماشاء اللہ. کہتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں صحابہ پہ، اور حدیث و قرآن پہ. جی ماشاء اللہ. ایک اوکے گڈ. اب اور اس کے علاوہ کون بول سکتا ہے؟ ہینڈ ریس کر لیں ذرا، میں ان سے پوچھوں. آپ بتا سکتے ہیں محمد فائق صاحب کہ عقیدے میں اور عمل میں کیا ڈفرینس ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ اچھا معاذ صاحب آپ بول سکتے ہیں؟ اوکے. ویوو آپ بول سکتے ہیں؟ اوکے. کوئی اور بول سکتا ہے؟ انس صاحب آپ بول سکتے ہیں؟ جی، ہوں عقیدہ کا جی مطلب حضرت یقین کرنا. السلام علیکم جی فائق صاحب بولیے. حضرت. عقیدے میں اور عمل میں ڈفرینس یہ ہے کہ عمل دین کو لے کے ایک پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے، اور ہوں عقیدہ جو ہے بلیف ہوتا ہے. ہوں. تو تھوڑا ایک مثال ایگزامپل کے ذریعے اگر اس کو ایکسپلین کرنا ہو تو اپنے طور پر بھی کوئی ایسی ایگزامپل. ایگزامپل کے طور پہ کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، ہوں اور رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہوں، تو یہ عقیدہ ہو گیا. ہوں اور نماز، زکوٰۃ اور جتنے بھی اعمال ہیں یہ اعمال میں آتے ہیں. ہوں. تو اگر آپ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، تو آپ مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ جی جی الحمدللہ مسلمان رہیں گے. اور اگر کوئی شخص عمل میں کوتاہی نہیں کر رہا ہے، بہت اچھے سے عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہی کلیئر نہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان رہے گا جس کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو؟ نہیں نہیں
نہیں، اگر ہاں مطلب بنیادی عقیدے اسلام کے اس سے وہ خارج ہے تو وہ خارج ہے۔ ہوں، چلیے اور کوئی بول دے گا آپ میں سے؟ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں مسائل کی طرف۔ مسائل کے اندر آپ کو یہ جاننا ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مسئلہ ہم بولتے ہیں، اسی کا پلولر بنتا ہے مسائل۔ تو علم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک فضائل والا علم، ایک مسائل والا علم۔ فضائل والا جو علم ہوتا ہے نا، فضائل مطلب موٹیویٹ کرنا، اس کے بینیفٹس کو بتانا کہ نماز کے یہ فائدے ہیں، روزہ رکھنے کے یہ فائدے ہیں، زکوٰۃ کے یہ فائدے ہیں، ان تمام علم کو کہا جاتا ہے فضائل والا علم۔ اسی سے فضائل کی کتابیں ہیں، اور اسی سے ایک مشہور کتاب ہمارے درمیان جس کا نام فضائل اعمال ہے۔ فضائل اعمال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ فضائل کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں نا فضیلت، فضائل یہ اس کا پلولر ہے، یعنی بہت سارے بینیفٹس، بہت سارے فائدے، بہت سارے فضیلت۔ اعمال یہ عمل کا پلولر ہے، مطلب بہت سارے کاموں کے بہت ساری فضیلتیں۔ تو یہ ایک کتاب مشہور ہے، اس کے علاوہ اس کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں ہمارے درمیان، چونکہ ایک ہی کتاب چلتی ہے جس کے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے مولانا زکریا صاحب کی فضائل اعمال۔ حالانکہ فضائل اعمال پر یعنی اعمال کی فضیلت پہ بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے ریاض الصالحین کر کے ہیں، اور مستقل بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ایسا ہوتا ہے جہاں پر اعمال کے فضیلتوں کو بیان کیا ہوا رہتا ہے۔ کتاب الدعوات کر کے کتابیں ہوتی ہے، ترمذی شریف کے اندر اس طریقے سے کتاب الدعوات کر کے ہیں، اور کتاب البر والصلہ کر کے ہیں۔ یہ سب چیپٹر وہ جس کے اندر کسی بھی عمل کے فضیلت کو، ان کے بینیفٹس کو، ان کے فائدے کو بتایا جاتا ہے تاکہ ہم موٹیویٹ ہو اور ہم ان عمل کو کریں۔ تو ایسے تمام عمل جن کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے کسی علم کے ذریعے، تو ایسے تمام علم کو ہم کہیں گے فضائل والا علم ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ حدیث میں ایسا آتا ہے کہ اگر آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجے میں آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں گے تو آپ کے لیے بڑے پروان ہیں۔ میں یہ کہوں کہ آپ اگر وضو بناتے ہو نماز کے لیے تو بڑا ثواب ہے، بلکہ اگر آپ وضو بنا کے چلتے ہو مسجد میں تو بڑا ثواب ہے۔ ان سب حدیثوں سے کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو ایک موٹیویشن ملے گا، مجھے اچھی سے وضو بنانا ہے، وضو بنا کے مسجد جانا ہے، میں سنت کی فضیلت آپ کے، ان سب فضائل سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی کا 3 دن 40 دن اگر لگا ہوگا تو میری یہ گفتگو وہ سمجھ پا رہا ہوگا، جو بھی اس میں سے تبلیغی ہوگا وہ بولے گا کہ مفتی صاحب آپ تو تبلیغ والی تقریر کر رہے ہیں۔ تبلیغ والی تقریر نہیں بھائی، یہ تقریر اتنی اچھی ہے، یہ بات ہی اتنی اچھی ہے۔ تبلیغ والے جو حضرات ان کے منہ سے آپ نے ضرور سنی ہوگی یہ بات، کہ فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جتنے فضائل والے علم ہیں، نماز کی فضیلت اگر بیان ہو رہی تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، نماز پڑھو۔ روزے کی فضیلت بیان ہو رہی، عمل شوق پیدا ہوگا، روزہ رکھوں۔ زکوٰۃ کی فضیلت بیان ہوگی، شوق ہوگا زکوٰۃ دوں۔ صدقے خیرات کی فضیلت بیان ہوگی، دل کہے گا صدقہ خیرات کروں۔ لیکن ایک علم کی اور ضرورت ہے، جس علم کو کہا جاتا ہے مسائل والا علم۔ تو مسائل والے علم سے کیا ہوتا ہے؟ فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل والے علم سے عمل کی شکل درست ہوتی ہے۔ تو پہلا تو کام یہ کہ انسانوں کو ابھارنا کسی عمل پر، لیکن کسی عمل پر ابھار دینا یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کو صحیح طریقے سے کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جو مسائل والا علم ہے نا، جو آپ پڑھیں گے مسائل کے سبجیکٹس میں، اس کے ذریعے آپ صرف یہ نہیں جانیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں صدقہ دینا ہے، ہمیں روزہ دینا ہے، ہمیں زکوٰۃ دینا، نہیں، بلکہ اس کے ذریعے آپ یہ جانیں گے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کے کیا ڈیپلی مسائل ہیں، حج عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو فضائل والے علم سے شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل والے علم سے اس عمل کی، اس ایکٹیویٹی کی شکل درست ہوتی ہے، کہ نماز ایسے تیسے نہیں پڑھ لینا، بلکہ اس کا پراپر طریقہ ہے کہ قیام کرنا، قرات کرنا، اس کے بعد سورہ پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پراپر جو طریقہ ہے۔ تو فضائل والے علم سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل والے علم سے عمل کی شکل درست ہوتی ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا مسائل کا،
اس مسائل کے علم کے اندر بھی بڑے بڑے امام گزرے ہیں. امام کی ایک ڈیفینیشن ہمارے مائنڈ میں کیا ہے؟ جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے. جبکہ امام کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر مسجد میں نماز پڑھانے والے کو امام کہتے تو پھر امام بخاری کو امام بخاری کیوں کہتے ہیں؟ کیا مسجد میں امام نماز پڑھاتے تو وہ؟ اسی طریقے سے امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یہ ان لوگوں کو امام کیوں بولا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے امام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. ہمارے وہاں امام کا مطلب مسجد کا امام، جبکہ امام کی ریئل میننگ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے وہاں جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ کیا ہے؟ بی اے، ایم اے، اس کے بعد پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں، اور پی ایچ ڈی اگر کوئی کر لیتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ڈاکٹریٹ. جیسے ڈاکٹر یاسین ندیم الواجدی تھی، ڈاکٹریٹ کیے ہوئے، حدیث کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے. کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ کو ایک اسپیشلائزیشن کرنے کی وجہ سے ڈاکٹریٹ کہا جاتا ہے، ڈاکٹر کہا جاتا ہے. سیم اسی طریقے سے ہماری اسلامک نالج کے اندر اگر کوئی اس فیلڈ کے اندر اسپیشلائزیشن کرتا ہے جس فیلڈ کے اندر وہ ہے، تو اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنے یا ہونے کی وجہ سے اسے امام کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر امام بخاری کو امام بخاری کہا جاتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسجد کے امام تھے، بلکہ اس وجہ سے امام بخاری کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فیلڈ یعنی حدیث کے سبجیکٹس میں حدیث کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسپلین کرنا، کمپلیٹلی اس پہ جرا اور نقد کرنا، اس کا صحیح ہونا اور حسن ہونا، ان تمام ہی چیزوں کو بیان کرنا ایک درجے میں ان کو اس کی کمپلیٹ بلکہ پی ایچ ڈی لیول کی نالج ان کو حاصل تھی، اس وجہ سے ان کو امام کہا جاتا. تو امام بخاری اس وجہ سے، امام مسلم لاکھوں لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی. آج ہمیں کچھ دو چار حدیثیں یاد نہیں ہوتی. قرآن تو یاد کرنے کا بڑا رواج ہے، لیکن حدیثیں بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہیں. لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی سند کے ساتھ. وہ بھی قال حدثنا، اس طریقے سے کمپلیٹلی سند کے ساتھ، چین آف نریشن کے ساتھ، اور تمام نیریٹر کے ساتھ ان کو کمپلیٹلی حدیث اللہ کے نبی تک یاد ہوتی تھی. ایک ایک لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ حدیثیں یاد ہوا کرتی تھی. تو جو حدیث کو یاد کرنے والے فیلڈ میں ہے اس کو اس حدیث کے فیلڈ کا ماہر اور امام کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمارا مسائل ہے، آپ نے سنا ہوگا نا مسئلے مسائل، جس کو فقہ کہا جاتا ہے. فقہ بھی سنا ہوگا آپ نے اور فقہ بھی سنا ہوگا آپ نے. اصل میں فقہ کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، لیکن ایزی وے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کا تفقہ، اسے دین کی سمجھ، اسے دین کی فہم عطا کرتے ہیں. یہ تفقہ کیا ہے؟ تفقہ، واٹ از دا تفقہ؟ تفقہ میننگ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر وہ سمجھ، وہ سوچ پیدا ہو جائے کہ جس سوچ اور سمجھ سے صحابہ قرآن کو سمجھ رہے تھے اور حدیث کو سمجھ رہے تھے، تو وہ سوچ اور سمجھ ہمارے اندر کب آئے گی؟ جب ہم صحابہ کو پڑھیں گے، صحابہ کو فالو کریں گے. ورنہ اللہ کے نبی کو تو ہم ڈائریکٹلی ایسے ہی جاننے جائیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہاں یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا، بیٹھ کر بھی پانی پیا. اب ہم صحابہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کھڑے ہو کے کسی ریزن سے پیا تھا، اصل تو بیٹھ کر پینا سنت ہے. ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے زمزم پیا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی پیا ہے. تو پھر اب صحابہ کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ زمزم کو کھڑے ہو کے کسی ریزن سے پیا تھا کہ وہاں پر کیچڑ تھے، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. تو پتہ چل گیا کسی ایمرجنسی ریزن کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیا تھا، ورنہ زمزم بھی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، اصل تو سنت بیٹھ کر ہی پینا ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ یہ تفقہ، یہ دین کی سمجھ، یہ اصل انڈرسٹینڈنگ، ایکسپلینیشن جو ہماری اپنی جیب کی نہیں ہے بلکہ ان صحابہ کی ہے جو اللہ کے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ کرنا، پڑھنا، پھر آگے لوگوں کو جو ہے وہ اس کو بیان کرنا، یہ سب جو ہم کریں گے اس کے لیے ہمیں کسی کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ سب جو سمجھ جس کے اندر ہوگی جتنی اچھی طریقے سے، اسے کہا جائے گا اسے دین کی فہم ہے، اسے دین کی سمجھ ہے، اسے دین کا تفقہ حاصل ہے. اور جسے جتنا زیادہ دین کا تفقہ، دین کی فہم، دین کی سمجھ، دین کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اسے فقیہ کہا جاتا ہے. فقیہ آپ نے سنا ہوگا، فقیہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت کے فقیہ ہے، فقیہ الامت، یعنی جو اسپینڈنگ یعنی جو اسلامک فقہ ہے اس کے اندر باریکی رکھنے والے، پکڑ رکھنے والے، اعلیٰ درجے کے فقیہ. تو اس فیلڈ میں یعنی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر
سارے مسئلے کو سمجھنا اور امت کو بیان کرنا، یہ صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے. ایک صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یہ عمل کا یہ مسئلہ ہے، صحابہ نے پھر آگے والے لوگوں کو، تابعین، پھر تبع تابعین، اور آج ہم تک انہی کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہے. اب کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں پیش آئے گا، کوئی بولے گا فائنینس کراؤں، تو آپ اگر اس کو یہ جواب دیں گے فائنینس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے یا انٹرسٹ انوالو نہیں ہوتا ہے. آپ اگر انٹرسٹ انوالو ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ مت لیجیے اس کو، مت کرائیے فائنینس ایسا. اور اگر انٹرسٹ انوالو نہیں تو آپ کہیں گے کہ کرا لیجیے. یہ جو آپ جواب دیں گے کس بیس پر دیں گے آپ؟ کیونکہ بجاج فائنانس تو آج ہے نا، اس وقت تو نہیں تھا. تو اس کو کہیں گے تفقہ، اس کو کہیں گے کہ فقہ، کہ آپ یہ جو سوچ یہاں پر اپلائی کر رہے ہو، اس مسئلے پہ جو جواب دے رہے ہو، تو یہ آپ کہاں سے لے رہے ہو. تو پھر آپ کے پاس آنسر ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن میں سود حرام ہے، حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے سب حرام ہے. تو جب سود حرام ہو گیا قرآن حدیث میں، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سود کی انوالومنٹ کہیں سے بھی کسی بھی طریقے سے ہوگی وہ حرام ہی ہے. تو اب بجاج فائنانس ہو جائے، جی ایس ٹی ہو جائے، انشورنس ہو جائے، یا کچھ بھی ہو جائے، بیمہ ہو گیا، جیون بیمہ ہو گیا، لائف انشورنس، ان تمام ہی کے اندر انوالو ہے انشورنس، انٹرسٹ انوالو ہے. تو آپ کہیں گے انٹرسٹ ہے، تو اب قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا اس سے. اب جہاں جہاں بھی یہ پایا جائے گا ہمیں اس سے ہاتھ اٹھا لینا ہے. بس یہ چیز جو ہے اپلائی کرنا اور لوگوں کے رہنمائی کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے فقیہ، اسی کو کہا جاتا ہے فقہ. اور اسی کو سمجھنے والا اور اس فیلڈ میں جو اسپیشلائزیشن اس وقت کیا ہوا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مفتی. تو مفتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عالم ایک نارملی نالج حاصل کر رہا ہوتا ہے، پراپر نالج، عربی کی، نحو کی، صرف کی، منطق کی، بلاغت کی، حدیث کی، تفسیر کی، اصول حدیث کی، اصول تفسیر کی، اصول بلاغت کی، اصول فقہ کی. اس کے علاوہ دیگر اور بھی جو نالج ہیں اسلام کے اندر، جو اور بھی سبجیکٹس ہیں بڑے بڑے، ان تمام کی نالج کو صرف ایک پراپر وے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ حاصل کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مولانا یا مولوی صاحب. لیکن کسی ایک فیلڈ کے اندر، سبجیکٹس کے اندر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، یعنی فقہ کے اندر کرتے ہیں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے مسئلے مسائل پر اگر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ کا کہا جاتا ہے اسپیشلسٹ، یعنی مفتی. اسی وجہ سے مفتی بنے ہیں، تاکہ کسی ایک فیلڈ کے اندر آپ کو اچھی ایک مہارت ہونی چاہیے. اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مفتی کی. یہ مسئلے مسائل قرآن سے کس طرح نکلتے ہیں، حدیث سے کس طرح نکلتے ہیں، اور دیگر چیزوں سے مسائل کس طرح نکلتے ہیں. اور اس وقت جتنے بھی حالات ہمیں آ جائے، ایروپلین میں نماز پڑھنا ہے، جی ایس ٹی میں پیسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں، آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ رہی ہے، اس کے اندر کیا کریں، اور دیگر اور بھی بہت ساری مارکیٹنگ ہے. تو مفتی صاحب ان مارکیٹ کے اندر ہم شیئرس کو لے کہ شیئرس نہ لے، شیئرس کا مسئلہ ہے، دیگر اور بہت سارے بھی جو ہے وہ آن لائن شاپ کے مسائل آ چکے ہیں. تو ان کو کیسے حل کریں گے؟ آپ اپنے منہ سے تھوڑی نہ حل کریں گے، کیونکہ شریعت آپ کو بتانی کسی کو. تو شریعت کیسے بتائیں گے آپ جب کہ شریعت کو خود آپ جان رہے ہوں گے؟ تو یہ شریعت کو قریب سے جاننے والے جو لوگ ہیں، ان کے اندر جو اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں امام کہا جاتا ہے، مفتی کہا جاتا ہے اس فیلڈ کا. لوگ بولتے ہیں نا مفتی تو صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے کوئی، اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، تم لوگ آج کل کے کہاں کے مفتی ہو گئے. تو ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ تو تھے ہی نا مفتی، لیکن انہیں مفتی نہیں بولا گیا. حالانکہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ یفتی، اللہ تعالیٰ خود فتویٰ دیتا ہے، اللہ نے خود اپنے لیے فتوے کا ورڈ یوز کیا ہے. تو اصل مفتی کے لیے آج ٹیگ ہونے لگ گیا، ورنہ جو بھی کسی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن، خصوصاً فقہ کی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے، وہ اس وقت کا مفتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود مفتی تھے. صحابہ میں 4 عبداللہ نام کے صحابی گزرے ہیں: عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، حضرت ابن مسعود کے صاحبزادے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور چاروں کے چاروں ماشاءاللہ. عبداللہ ابن عباس مفسر کی فہرست میں، عبداللہ ابن مسعود فقی اور مفتیوں کے فہرست میں، عبداللہ ابن عمر تقویٰ اور پرہیزگاری میں، عبداللہ ابن زبیر وہ بھی اسی طریقے سے ہیں. یہ عبادلہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عبادلہ اربعہ کہا جاتا ہے. اور ویسے بھی عبداللہ نام کے سارے صحابی ٹاپ لیول ہی کے، اللہ کے نبی کو زیادہ پسند بھی تھا. تو جب ہمارا نام رکھا گیا تو ہمیں تو پیدا ہی نہیں تھا نا جب ہم پیدا ہوئے تو، لیکن جب بڑا ہوا تو دیکھا یار ہمارے علاقے میں بھی عبداللہ نام کے مفتی ہیں، بڑے بڑے مفتی. اور صحابہ کے بارے میں جب پڑھا کہ بڑے بڑے نام جو صحابہ کے ماشاءاللہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر،
یہ سب ٹاپ لیول کے صحابی ماشاء اللہ. تو بس اپنا نام عبداللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اور دوسرے کو بھی رکھنا تو عبداللہ ہی رکھیں گے. تو اس طرح اگر آپ کا نام آ جائے اور حدیث میں بار بار آتے رہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، دعا نکلتی رہتی ہے. تو صحابہ کے اندر مفتی بھی تھے، عالم بھی تھے، سب تھے، لیکن ان کو ٹیگ نہیں دیا جاتا تھا. کیوں؟ چونکہ اس وقت ٹیگ کا کوئی اتنا معمول نہیں تھا. تو آج کل جو ٹیگ دیا جاتا ہے وہ ایک ڈگری کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی اس کے پاس کیوں جانا ہے. میں اگر ٹیگ لگا لوں ڈاکٹر کا تو لوگ میرے پاس دوا لینے آئیں گے، مسئلے مسائل نہیں پوچھنے آئیں گے. اور اگر میں ٹیگ لگا رہا ہوں مفتی کا تو لوگ میرے پاس دوا لینے نہیں آئیں گے، میرے فادر کے پاس جائیں گے، مجھ سے مسئلے مسائل پوچھنے آئیں گے. تو لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ آپ مفتی کیوں لگا رہے ہیں، ارے بھائی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، لیکن بتانا تو پڑے گا نا کہ میرے پاس کیوں آنا ہے آپ کو. آج سے پہلے کون لگا رہا تھا؟ ڈاکٹر لکھ رہا تھا MBBS اور یہ اور وہ. بھائی ایک طبیب تھے بس، اور ہم طبیب کا ورڈ تو عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے ورڈ تو یہ بھی نہیں تھا. تو بس اس طریقے سے اتنا چیزیں عام نہیں تھی، لوگوں کو پہچان ہو جاتی تھی، ہاں بھائی اچھا کر دیتے ہیں، یہ جھاڑ پھونک کر دیتے ہیں، یہ آیورویدک کر دیتے ہیں، ان کے پاس اچھی دوا درد ہے، تو یہ سب چلتا تھا. اب ہر جگہ ایک نہ ایک جو ہے مستقل لوگوں کے پاس ٹیگ ہے، یہ بیچلر ہے، یہ BA کیا ہوا ہے، یہ MA کیا ہوا ہے، تو سب کا ٹیگ ہے نا، یہ سب بھی تو نہیں تھا نا. تو جس طرح یہ پہچان اس طریقے سے عالم ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، یہ سب پہچان ہے، تکلیف کی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہچان ہے. آپ کو کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں، نہیں کہنا تو مت کہیے، اس میں کیا حرج ہے. لیکن تکلیف ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنے نام سے اپنی پہچان آپ بنائیے اپنے نام سے، لیکن اگر ہم نے کچھ علم حاصل کیا تو ہم اپنے علم کے لیے اس کو لگا دیتے ہیں. تو بات یہاں چل رہی تھی کہ اس فیلڈ میں، مسئلے مسائل کی فیلڈ میں جو ماہر ہوتے ہیں، جو اسپیشلائزیشن، جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے امام. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیلڈ میں، مسئلے مسائل کی فیلڈ میں کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. میں نے کہا کہ صحابہ بڑے بڑے گزرے ہیں، اس کے بعد کے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تمام ہی فیلڈ میں رہنمائی ہمیں ملتی ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو روزے کے مسئلے نہیں بتا پاؤں، تو آپ روزے کے لیے کسی اور کے پاس جائیں گے. میں زکوٰۃ کے مسئلے نہیں بتا پاؤں تو زکوٰۃ کے لیے کسی اور کے پاس آپ جائیں گے نا. لیکن میں آپ کو نماز کے بھی، روزے کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، حج کے بھی اور بزنس کے سارے مسائل بتا رہا ہوں، تو آپ بولیں گے یار آپ کے پاس ہی ہم جڑ جاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے ان کے ٹائم میں اور اس کے بعد کے جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جن کے نام بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اسحاق بن راہوئی ہے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے امام گزرے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے اندر ماہر تھے، امام تھے، لیکن ان کے اسٹوڈنٹ ایسے نہیں مل پائے جنہوں نے ان کی ہر فیلڈ کی نالج ہمارے پاس جمع کر دی ہو. آج اس زمانے میں 4 بڑے امام ایسے ہیں کہ جن کی تقریباً سارے ہی فیلڈ میں ہمیں نالج اور ان کے ذریعے ہمیں انڈرسٹینڈنگ صحابہ کی مل جاتی ہے. اس وجہ سے ان 4 بڑے اماموں کو خاص کیا گیا ہے. کچھ حضرات یہ کہتے ہیں جو فقہ جعفری کو فالو کرتے ہیں، جو شیعہ حضرات، وہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفری صحیح ہے اور یہی ایک صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 4 ہی کیوں مفتی صاحب، 5 امام کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 ہی لوگ اللہ کے وہاں سے پاپولر ہوئے، 3 ہوتے تو 3 ہوتے، 2 ہوتے تو 2 ہوتے. لیکن اللہ کا ایسا نظام ہوا کہ 4 ہی لوگ کیا ہوئے، فیمس ہوئے، اور ان 4 کے شاگرد اور اسٹوڈنٹ اتنے اچھے ملے کہ انہوں نے ساری باتیں ان فیلڈ کی رکھی ہوئی ہے. باقی دیگر اور بھی بڑے بڑے امام ہیں، لیکن ان کی ہر فیلڈ میں نالج نہیں ہے. مطلب ان کی تو تھی نالج خود، لیکن ان کی نالج اس وقت تک جو ہے آگے ایکسپینڈ نہیں ہو پائی. اس کی مثال یوں سمجھیے، آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ بہت اچھے میرے اسٹوڈنٹ بن گئے، آپ نے اچھی نوٹس لکھی، کل کو 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد بھی میری نوٹس چل رہی ہے مارکیٹ میں، تو مجھے لوگ جانیں گے نا. آپ کہیں گے دیکھو مفتی عبداللہ منہاج نے پڑھایا تھا، یہ سمجھایا تھا، ہے تو قرآن حدیث لیکن مفتی عبداللہ منہاج نے اس طریقے سے سمجھایا تھا. تو 30 سال تک باقی رہے گا. پھر اس کے بعد کسی کی نوٹس اگر رہے گی نہیں 30 سال کے بعد، تو پھر آپ بتائیں، مجھے بھی کوئی نہیں جانے گا، نہ میری بات کو کوئی جانے گا. تو جو دوسرے بڑے بڑے امام ہیں، ہم جتنے بھی لوگ یہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ 4 ہی کیوں، تو ہم ان کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ان کی کمپلیٹ نالج یا ان کی جو کمپلیٹ مہارت تھی، ایکسپلینیشن تھی عقیدے میں، مسائل میں، سیرہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی جتنی فیلڈ میں نالج یا جتنی فیلڈ کی ان کی باتیں آج ہم تک موجود ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم اسحاق بن راہوئی کی ایک بھی بات کو نہیں مانتے، امام ظفر کی ایک بھی بات کو نہیں مانتے.
لیکن ہر فیلڈ میں ان کو نہیں فالو کرتے. اب اگر آپ کو کسی کو فالو کرنا ہے، کسی کے ذریعے آپ کو قرآن حدیث سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ فکس کرنا ہوتا ہے اس کے پاس ساری فیلڈ کی نالج ہو. تو اللہ نے ایک نظام بنایا، اس کے لیے 4 لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا. ان 4 لوگوں کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ریئل نام ہے نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے نمبر پر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن انس. انس بن مالک ایک تو خود صحابی ہے، ان کا نام تھا مالک بن انس. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تیسرے نمبر پر ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. چوتھے نمبر پہ امام محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے، اس کا مطلب فالو کا مطلب امام ابو حنیفہ کو خدا اور نبی نہیں مان رہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے تھرو قرآن اور حدیث کی انڈرسٹینڈنگ لینے والے، قرآن حدیث کو سمجھنے والے. جہاں ہم قرآن حدیث کو نہیں سمجھ پاتے وہاں ہم ان کی انڈرسٹینڈنگ لیں گے، کیونکہ ہم سے زیادہ نالج ہے ان کے پاس، اور یہ مان کے ہمیں چلنا ہی پڑے گا دنیا میں. ورنہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر نہیں بن سکے گا، اور کوئی آج پڑھ ہی نہیں پائے گا. جب بھی آپ کسی کے پاس کسی نے کچھ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ اس کو بڑا مان کے نالج حاصل کر رہے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی بات کو اگر کوئی مان رہا ہے تو ایک درجے میں وہ اس کی بات مان ہی رہا ہے نا، اس کو فالو ہی کر رہا ہے نا. تو فالو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھنا. اگر آپ کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ آ گئی کہ آپ خود سمجھے تو خود سمجھیے، کیا مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ اور قرآن حدیث کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ نے ان 4 لوگوں کو قبول کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور کو حنفی کہا جاتا ہے یا حنفیہ کہا جاتا ہے. بولتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والا ہے، یہ فقہ حنفی کے اکارڈنگ یہ چلنے والا ہے. اور ہم اپنی اس کورس کے اندر جو مسائل پڑھائیں گے وہ فقہ حنفی کے اکارڈنگ ہی پڑھائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے کو مالکیہ کہا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور کو شافعی کہا جاتا ہے، شوافی بھی کہا جاتا ہے، شافعیہ بھی کہا جاتا ہے، شافعی بھی کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کے فالوور کو حنبلی کہا جاتا ہے. لیکن آج کل جو عرب کے اندر سلفی ہے، اور معاف کیجیے گا ہمارے انڈیا کے اندر بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، لیکن پورا نہیں فالو کرتے ہیں. وہ چاروں میں سے کچھ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. تو جو چاروں کو فالو نہیں کرتے ہیں اپنے طور پر آج بھی چل رہے ہوتے ہیں، انہیں آج کے زمانے میں سلفی بھی کہا جاتا ہے، غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے. ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ایک ہی بات ان سے کہنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، آپ کا لیول اگر اتنا ہائی ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن حدیث خود سے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب ہم آپ سے 2 سوال کرتے ہیں، کراس کوشچن کرتے ہیں آپ سے، تو نہ آپ حدیث سمجھا پاتے ہیں، نہ قرآن سمجھا پاتے ہیں، نہ آپ عربی کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں، تو کیسے آپ مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو لا محالہ آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا ہی پڑے گا. وہ ان کو فالو اس لیے بھی کرنا ہے چونکہ ایک بڑے امام انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے. بائی چانس اگر یہ غلط بھی ہوتے تو سارا بھانڈا ان کے اوپر پھوٹنے والا ہے. تو مسائل کے 4 بڑے امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فالوور کو حنفی یا حنفیہ، دوسرے بڑے امام مالک، ان کے فالوور کو مالکیہ، تیسرے بڑے امام شافی ان کے فالوور کو، اور امام احمد بن حنبل کے فالوور کو حنبلی کہا جائے گا. باقی جو سلفی اور غیر مقلد کہا جاتا ہے، اصل میں وہ لوگ کسی کو فالو نہیں کر رہے. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کیٹیگری ایک کو بھی پائی جاتی ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ امام جعفر بن صادق کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو صحیح مانتے ہیں، لیکن ان کے فقہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں خود ہی ڈال دی گئی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے. تو بولتے نا یہ فقہ جعفری کہا جاتا ہے اسے. تو جو شیعہ حضرات ہیں وہ جعفر بن صادق کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، امام جعفر کو، اور ان کے فقہ کو فالو کرنے والوں کو جعفری کہا جاتا ہے، فقہ جعفری. ٹھیک ہے. تو یہ 5 فقہ ہو گئی، اہل سنت والجماعت کی 4، اور اہل سنت الجماعت کے علاوہ جو شیعہ ہے ان کی ایک فقہ جعفری. تو یہ 5 کون بتا دے گا؟ جی آپ میں سے کون بتائے گا کہ مسائل کے اندر، یعنی فقہ کے اندر، دیکھو میں مسائل بولتا ہوں، اصل میں اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ فقہ یوز ہوتی ہے، لیکن فقہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو آپ کی زبان پر بیٹھے گی بھی نہیں، یہاں سے سن کے یہاں سے نکل بھی جائے گی. تو اسی کو فقہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو فقہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو جاننے والے کو ماہر کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو آسان لفظوں میں مسئلے مسائل ہم بول رہے ہوتے ہیں. جی تو آپ میں سے اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی یہ جو 5 بڑے امام ہیں فقہ کے، ان کا نام آپ بتائیں گے؟ انس صاحب ہی بولیں گے، کوئی اور بول سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ میں بھی جی بول ضیاء سکتا الدین صاحب آپ بتائیے. جی پہلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام دوسرا کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. جی نعمان بن ثابت.
اور دوسرا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہوں اور پانچواں امام صادق ظفر رحمۃ اللہ علیہ۔ جعفر بن صادق، امام جعفر جعفر بن صادق، اچھا جعفر صادق جن کو کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق جن کو کہا جاتا ہے۔ جی آپ بتائیے انس صاحب، پانچوں کے نام بتائیے، ان کے فالوور کو کیا کہا جاتا ہے وہ بھی بتائیے۔ جی مفتی صاحب، پہلے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فالوور کو حنفی یا حنفیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام مالک ہے، ان کے فالوور کو مالکیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے امام احمد بن حنبل، ان کے فالوور کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بعد ہے امام شافعی، جن کے فالوور کو شافعیہ کہا جاتا ہے۔ اور ہوں پانچواں ہے جو شیعہ جو فالو کرتے ہیں، جعفر بن صادق، ہوں جن کے ان کو فالوور کو جعفر صادق ہی کہا جعفریہ جاتا ہے، جعفر صادق کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جعفر بن بھی نہیں، ان کا اصل جو کیا بولتے ہیں، تخلص، تخلص یعنی جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ ہے جعفر صادق، جعفر الصادق کہا جاتا ہے انہیں۔ جعفر صادق۔ جی 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 محمد فائق صاحب کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی حضرت، جیسے ہمارے چار اہل سنت کے جو امام ہیں، لیکن اہل سنت کے امام میں تو امام جعفر الصادق رحمہ اللہ بھی آتے ہیں، لیکن جس قدر جیسے ہم چار ائمہ کو تسلیم کرتے ہیں، تو ایسے ہی فقہ میں ہم امام جعفر الصادق سے کچھ لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے فقہ میں نہیں لیتے ہیں ہم، کچھ کہیں کہیں جیسے کہ امام اسحاق بن راہوی سے لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کی فقہ کے اندر کمپلیٹلی یہ اہل سنت والجماعت کی تھوڑی سی اگینسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے لینے کا کسی کو بھی، جی جی کہ جی دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو فتویٰ کس پر دیں گے، اس کو بولا جاتا ہے عربی ٹرم میں مفتہ بھی کول، یعنی اگر عوام آ رہی ہے یا پبلک کو اگر آپ کو فتویٰ دینا ہے تو فتویٰ آپ جمہور کے کول پر دیں گے۔ جمہور مینس کہ ان چاروں میں سے تین یا دو کی جو بھی رائے ہوگی اس کو آپ فتوے کے طور پر وہ کریں گے۔ جہاں ایک کی رائے، جیسے کہ جعفر صادق ہمیشہ اکیلے ہوں گے نا، چونکہ اکثر ہم سے ڈفرینٹ اوپینین ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر ان کے اوپینین میچ کھا رہے ہیں ہم سے تو بس ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے نا، بہت سی جگہ پہ ہو بھی جاتے ہیں۔ اور جہاں جہاں وہ دم الگ ہیں، پیدل ہیں ایک دم الگ ہی ہیں، تو پھر وہاں ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چاروں کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا حضرت، تو مطلب جیسے امام ہمارے چاروں ائمہ سے اسناد سے ان کی تمام کلام بھی اور ان کے فتاوی بھی آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، تو ایسے میرے خیال میں امام جعفر الصادق کے مکمل اس میں نہیں ہے ہوں نہیں ہے، ثابت، اور جو کچھ بھی ہے ان کے نام سے لوگ کہتے ہیں کہ ہے، دیکھیے مطلب شیعہ وہ حضرات، جھوٹے راوی بیچ میں بہت زیادہ ہیں۔ جی بالکل، دیکھو شیعہ جو حضرات ہیں ان کی بڑی خیانت ہے دونوں جگہ پر ہے، حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اصل میں ان کو یہ جب لگا، دیکھو شیعہ جو ہے نا، خوارج جو اس وقت ان الحکم الا للہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں پورا مطلب کانٹیکٹ سے جہاں پر وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم قرآن کو حکم کو مانیں گے، وہاں سے خوارج، پھر وہیں سے شیعہ بھی اسی زمانے سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب ایک زمانے میں جب یہ الگ ہوئے، خود ہی قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کر رہے تھے، پھر اس کے بعد سے ان کا ایک نعرہ لگا ہوا ہے کہ 12 امام ہے اور اماموں میں سے ہمارا پانچواں امام یہ ہے، اور پھر یہ امام مہدی آنے والے، اس طریقے سے اب یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو حدیث مبارکہ کا چین آف نریشن کا ہمارا جو پورا کرائٹیریا ہے کہ تابعی، طب تابعین، صحابہ اور اللہ کے نبی، اس کرائٹیریا کو یہ نہیں مان رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا سرمایہ یہی ہے، پھر آپ اسی کو نہیں مان رہے اور آپ نے اپنی الگ سے چین آف نریشن بنا رہی ہے، اور وہ بھی چین آف نریشن آپ کی صحیح نہیں ہے، سب کذاب راوی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ گڑبڑی ہے کہ خیانت حدیث کے اندر۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں نہیں، جو حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا وہ صحیح نہیں ہے، اس سے پہلے ہی قرآن حضرت اللہ کے نبی کے زمانے میں جمع ہوا، بعد میں صحیح نہیں رہا، ہمارے ہاتھوں میں جو جی قرآن جی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا آپ کلیم کر رہے ہیں قرآن اور حدیث پر، پھر آپ اپنے طور پر صحیح حدیث اور صحیح قرآن کے نام سے دوسری چیز پیش کرتے ہیں، جس وجہ سے پورے امت مسلمہ کے اندر آپ خلجان ڈالتے ہیں۔ تو اب یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان اپنی مہم چلا رہا ہوتا ہے۔ یہی کام قادیانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا قرآن اور اپنی حدیث کے نام پر۔ اس وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے درمیان میں راوی آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے وہاں بھی راوی ہے،
لیکن یہ سارے وہ راوی ہیں جو محدثین کی نظر کے اندر کذاب تھے، محدثین کے نظر کے اندر یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے. تو یہ مسئلہ ان کا ہے. ان کی الگ ہی ماشاءاللہ دونوں راستے انہوں نے الگ کر لیے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ جو ان کا ہمارا جو طریقہ کار ہے قرآن و حدیث کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، صحابہ کو دم فالو کر کے اس طریقے کے مطابق یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے اوپر وعیدیں ہیں. جیسے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق ہی کو نہیں مان رہے ہیں، ایک درجے میں گالی دے رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ جس روایت کو حضرت ابوبکر صدیق روایت کر رہے ہیں، جس روایت کو حضرت عمر بیان کر رہے ہیں، یہ مان ہی نہیں رہے. اب اچھا حضرت، اس سے زیادہ ہمارے لیے ان کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی دلیل کیا ہو؟ میں نے انہی کے ایک عالم سے، ہوں جو مطلب عالم تھے، اور میں ان کا جو انٹرو لے رہے تھے، میں ان کا بھی نام بتا سکتا ہوں، مفتی ہوں فضل ہمدرد جو ہے. نام یہ دونوں اس طرح مفتی، کے لوگ ہیں. جی جی جی. تو ایک ان کا انٹرویو لے رہے تھے، ہوں انہوں نے نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ جو ہے وہ الزام لگا دیا کہ وہ جو تھے نعوذ باللہ کذاب راوی تھے. استغفر اللہ. دیکھیے، ایک تو یہی معاملہ ان حضرات کا، ان کی ہم اپنی مجلس میں ان کے گفتگو بھی نہیں کریں گے، لیکن چونکہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری جو تاریخ رہی اصل اسلام کی، اس کو بگاڑنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. اسی وجہ سے علماء نے ان کو بس سخت فتوے لگائے ہیں. اب ہم پبلک میں فتویٰ تو نہیں لگاتے، اتنا ضرور بولتے ہیں کہ بھائی ان میں اگر جو اس عقیدے کے ہیں تو آج بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا ہے. تو بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ، جو ہمارے سرمایہ ہے اسلام کا، سیدھا ان کے اوپر یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ان کی معافی کی، مطلب ان کو معاف نہ کرنے کی بالکل کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. چلیے، تو ابھی ہم نے جانا دو چیز. نمبر 1، عقیدے کے 3 بڑے اماموں کو جانا: امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری، امام طحاوی، جن کو کہا جاتا ہے اثری فالوور کو. نمبر 2 پر ہم نے فقہ کے بڑے 4 امام جو ہیں ان میں ہم نے جانا: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فالوور کو حنفی کہا جاتا ہے، امام شافعی جن کے فالوور کو شافعی، امام مالک ان کے فالوور کو مالکیہ یا مالکی، اور امام احمد بن حنبل ان کے فالوور کو حنبلی کہا جاتا ہے. انڈیا کے اندر زیادہ تر جو ماننے والے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہیں. مہاراشٹر کی طرف ہماری جماعت گئی ہے، میں وہاں بھی رہا ہوں، شافی لوگ وہاں زیادہ ہیں، شافی بھی پائے جاتے ہیں کچھ حنبلی بھی پائے جاتے ہیں. اور باقی جو باہر کے ممالک ہے، فورن کنٹریز ہے، وہاں پر 2 فقہ زیادہ چلتی ہے: فقہ مالکی اور فقہ حنبلی. فقہ شافی بھی چل رہی ہوتی، فقہ حنفی بہت کم ہے ادھر. یہ ہماری ایشین کنٹری کے اندر فقہ ہم حنفی زیادہ ہے، اور وہاں پر فقہ مالکی اور فقہ حنبلی ایک حساب سے زیادہ ہے. کیا کیا رولس ہے اس کے؟ اللہ نے موقع دیا تو ضرور بتاؤں گا کہ کیا فلیکسیبلٹی ہے فقہ حنفی کے اندر. 2 منٹ میں خالی ایکسپلین کرتا ہوں، باقی آگے ہم تقلید کو بھی جانیں گے، اماموں کو بھی جانیں گے، اس طرح کی باتیں اور بھی انشاءاللہ آئے گی تو میں اور زیادہ کھولوں گا آپ کے سامنے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ مجھے یہ روایت اس طریقے سے ملے گی، اس چین کے ساتھ ملے گی تو میں ایکسیپٹ کروں گا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ وہ مدینہ کے اصل میں صحابہ ہی کے اکثر روایتوں کو لیا کرتے تھے. اور امام احمد بن حنبل کا ایسا ہے کہ وہ دونوں طرف لیا کرتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ وسیع ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، کسی بھی طرح کی کوئی حدیث ہے، اگر اس کو حدیث کلیم کیا جا رہا ہے تو اب اس کو باریک طریقے سے دیکھا جائے گا، ریسرچ اس کی جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیٹیگریز کی کہ یہ ہے عقیدے کی کیٹیگری، اس کے بعد جو ہے یہ فرائض کی کیٹیگری، یہ واجب کی کیٹیگری، یہ سنت کی کیٹیگری، یہ نفل کی کیٹیگری ہے. اس کے علاوہ بھی کیٹیگری کی کہ مستحب کی کیٹیگری ہے، اس کے علاوہ اور فضائل کی کیٹیگری. ان تمام کی کیٹیگری کے بعد انہوں نے حدیث کو ہر جگہ پہ رکھا. ان کا اپنا ماننا یہ تھا کہ جس کے اوپر بھی حدیث کا کلیم ہو گیا، اس حدیث کو کسی نہ کسی طریقے سے عمل میں لانا ہی ہے. اگر اسٹینڈرڈ درجے کی ہے تو اس کو فقہ میں یا کہیں اور عمل میں لا رہے ہیں، اس درجے کی نہیں ہے تو پھر فضائل میں لے کر آ رہے، اس درجے کی نہیں تو مستحب کے درجے میں لے کر آ رہے، تاکہ اللہ کے نبی کی ہر بات پر عمل ہو جائے. اپنا اپنا سب کا کرائٹیریا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں زیادہ فلیکسیبلٹی آپ کو مل رہی ہوتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں فلیکسیبلٹی اتنی نہیں مل رہی ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے باپ رے باپ تو بہت کم ہو جاتی ہے فلیکسیبلٹی. امام احمد بن حنبل کے وہاں بھی ہے کہ فلیکسیبلٹی بہت ہی زیادہ کم ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس چانسز زیادہ ہوتے ہیں. مستحب عمل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ کر بھی لو نہیں بھی کر لو، یہ آپشنل جو کام ہے نا بہت سارے مل جاتے ہیں. اب ان کے خود کے نہیں ہیں، یہ ہوتی ہے حدیث کی انڈرسٹینڈنگ. حدیث میں ایک جملہ آ گیا تم یہ کام کرو،
اب اللہ کے نبی نے کس کانٹیکس میں کہا؟ کیا اس کانٹیکس میں کہا کہ تم کرو، یا اس کانٹیکس میں کہا کہ تم کر لو، یا اس کانٹیکس میں کہا کہ کر لو؟ دیکھو میں اگر یہ جملہ بولو، یہ کام کرو، کسی کتاب میں آپ یہ جملہ پڑھیں یہ کام کرو، یہ تو آرڈر لگ رہا ہے نا، لیکن اس کو اگر میں بول کے بتاؤں تو بتائیے کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے انداز، یہ کام کرو، ایسا لگ رہا ہے یہ تو آرڈر دے رہا، کرنا ہی پڑے گا، یہ کام کرو، اس کا مطلب ہے کہ آرڈر دے رہا ہے لیکن اس میں اتنی مضبوطی نہیں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یعنی کر لو تو ٹھیک ہے ایک ہی جملہ، لیکن ایکسپریشن اگر چینج ہوتا ہے، کرو، کر لو، کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ ایکسپریشن چینج ہونے سے ضروری ہے، آپشنل ہے، مینڈیٹری ہے. تو یہ ہو گئی انڈرسٹینڈنگ میں اب ڈفرینٹ اوپینین. کئی امام حنیفہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر جو کہا ہے نا کہ کرو، اس کا مطلب یہ کہ یہ پورا کانٹیکس سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ضروری کرنے کے لیے کہا ہے. امام شافعی وہاں پر ایکسپلینیشن دیں گے اپنے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی نے اس کانٹیکس میں کہا، اس کے بعد کبھی نہیں کہا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپشنل ہے، یہ زیادہ ضروری نہیں ہے. جیسے کہ روزے کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں روزہ رکھو. نکاح کے بارے میں آتا ہے نا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہے، خرچے ورچے کی، تو شادی کرے. فلیتزوج، تو وہ نکاح کرے. یہ امر کا سیکھا ہے، یہ آرڈر ہے. فلیتزوج، نکاح کرے. اب بتائیے نکاح فرض ہے، تو اب کیٹیگری کر دی گئی ہے کہ کس کانٹیکس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے. جس کے لیے گناہ سے بچنا بالکل ناممکن ہو چکا ہے، نکاح فرض ہو جائے گا. جس کے لیے کہ گناہ سے بچ ہی رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ماحول اچھا ہے، نکاح سنت رہے گا. جس کے لیے یہ ہے کہ وہ نکاح کر کے گناہ کرے گا، لڑکی کا حق مارے گا، لڑکی کے ساتھ غلط کرے گا، شرابی ہے، تو اس کے لیے نکاح حرام ہو جائے گا. تو دیکھیے فلیتزوج ایک ہی جملہ ہے، لیکن کس کانٹیکس میں کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے الگ الگ ایکسپلینیشن، الگ الگ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کہیں گے نا کہ قرآن بھی ہے کہ حدیث بھی ہے، کہ ایکسپلینیشن اتنی ساری کیوں ہو گئی؟ تو آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ سے. آپ کے ابا کوئی بات بولے نکل جائے یہاں سے، تو چھوٹا بھائی سنک جائے، بولے نکل رہا ہوں میں تو بھائی، لا میرا بوریا بستر نکلتا ہوں میں. بڑا بھائی بولے گا ارے پاگل، ابا تو ایسے ہی بولتے ہیں غصے میں، اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہوتا کہ نکل جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ ابا غصے میں. ہم کو ہمارے باپ کبھی کبھی بولتے ہیں نا، کبھی ہم کھیلنے کے لیے جانے ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ابو جاؤں کھیلنے کے لیے؟ ہاں جا، چلے جا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاپا پرمیشن دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ناراضگی ہے، کیا بار بار پوچھنے آ جاتا ہے. تو آپ نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ ہم کبھی امی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، امی میں جاؤں، ہاں جا کر لے تو یہ اس کا مطلب پرمیشن تھوڑی نہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مت کر، تو کیا بار بار پوچھتے رہتا ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ اب صحابہ نے اللہ کے نبی کو سمجھا، اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ رہے ہیں، ایکسپلینیشن کو سمجھ رہے ہیں. تو اس میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اگر یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ نہیں یہ آرڈر ہے، جیسے کہ اب اگر ابو یہ کہتے، باپ اگر یہ کہتے جا چلے جا، تو ایک بھائی یہ بولے تھے کہ ابا نے بولا نا جانا، ابا نے پرمیشن دی. ایک بھائی بولے رہے پاگل کہیں کہ ابا غصے میں بول رہے، جانے کے لیے تھوڑی نہ بول رہے ہیں. دونوں بھائی ایک حساب سے صحیح ہے. اب ایک صحیح ہوگا اس میں، ایک غلط ہوگا. لیکن جو اگر یہ بات کتاب میں لکھی رہے نا، صرف ایکسپریشن تو آپ نہیں دیکھے نا اللہ کے نبی کے. آج ہم نے نہ صحابہ کے دیکھے، ہم تو کتاب میں لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کرو. تو اب ایکسپریشن کیا ہوگا بولتے وقت؟ آپ اپنے ابو کو دیکھ رہے تو فوراً جج کر لیں گے ہاں یہ تو غصے میں، تو اس کو مطلب منع کر رہے ہیں. لیکن اب اللہ کے نبی کا کانٹیکس دیکھنا ہوتا ہے، اس سے ڈفرینٹ اوپینین آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ فقہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، فقہ میں ڈفرینٹ اوپینین کس طریقے سے آ جاتے ہیں، یہ فقہ میں اتنی فلیکسیبلٹی کس طریقے سے آ جاتی ہے. یہ سب ریزن ہوتے ہیں اس کے. جب ہمیں اپنے ماں باپ ہی کی بات کو سمجھانے کے لیے، چار گھر میں بھائی ہیں تو چار بھائی بولیں گے امی یہ کہہ رہی ہے، دوسرا بولے گا نہیں امی یہ کہہ رہی ہے، تیسرا بولے گا امی یہ، چوتھا بولے گا امی یہ ہوتا ہے. پھر امی بولی کہ تم کوئی نہیں سمجھتے میری بات، میں تو یہ کہہ رہی تھی. لو امی کا اپنا الگ اوپینین. پھر ابو آ کے بولیں گے ارے یہ کہنے کا مطلب ہے. تو یہ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے گھروں میں بھی. تو کہیں چار اوپینین کا ہو جانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ چاروں غلط ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا چار کیسے ہو گئے. پاسبل ہیں، تو جہاں پاسبلٹی ہوتی ہے وہاں پر ہی اوپینین زیادہ ہوتے ہیں. تو حدیث میں، قرآن میں جہاں جہاں یہ پاسبلٹیز ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ اوپینین ہو، وہاں پر ڈفرینٹ اوپینین ہے. لیکن جہاں یہ پاسبلٹیز نہیں ہے، جیسے کہ اللہ ایک ہے، کوئی پاسبلٹیز نہیں ہے، کسی کا ڈفرینٹ اوپینین نہیں ہے، عقیدے میں کلیئر کٹ سب کا ایک ہی اوپینین ہے، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر، ایک ہی اسٹیج پر، ایک ہی پیج پر کھڑے ہوئے.
تو ہماری فقہ کو بھی لوگ بدنام کرتے، فقہ کیا ہے، فقہ کیا ہے. ارے فقہ کے اندر ڈفرینٹ اوپینین وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر پاسبلٹیز ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں پر نہیں ہے. ہر مسئلے میں 4 اوپینین نہیں ہوتے، بہت سے مسئلے میں جمہور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو اسلام کے اندر شراب حرام میں کوئی حلال تھوڑی نہ قرار دیتا ہے. اسلام کے اندر ایسی میجر میجر جتنی بھی چیزیں ہیں جو حلال اور حرام ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ ہیں. کچھ ہی چیزیں ایسی جس کے اندر ڈفرینٹ اوپینین ہیں. تو فقہ کے اندر 4 بڑے امام ہیں، چاروں کو میں نے نام بھی بتایا. فقہ کی کچھ کتابیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، یہاں لے کر میں بیٹھا ہوا ہوں. دیکھیے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی اردو کی جو ریکمینڈ کرتا ہوں ابھی. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان کو منگوا کے پڑھ سکتے ہیں، آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. حضرت ایک گزارش تھی بولیے. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو تقلید کو لے کر قول ہے وہ مطلب اس کو بھی وہ بتا آئے گا دیجیے، کیونکہ انشاءاللہ، وہ آگے اصل ہم میں باقاعدہ پڑھیں گے کتابوں کے اندر. ٹھیک ہے، جی بہتر ہے. تقلید وغیرہ کی بحثیں آگے آئیں گی، بس ہم بیجر سے اس کو سمجھ لیں گے تقلید کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی بہتر. چلیے دیکھیے. فقہ کے اندر آپ کسی بھی فقہ کو پڑھ سکتے ہیں. فقہ شافعی کو پڑھ سکتے ہیں، کتاب العلوم کو پڑھ سکتے ہیں، فقہ مالکی کو پڑھ سکتے ہیں، اور فقہ حنبلی کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری کتابیں فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کی تو اکثر کتابیں عربی میں ہی، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 99% عربی میں. چونکہ ہمارے انڈیا میں فقہ مالکی شافعی کے بہت کم پائے جاتے ہیں، عرب ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں، فورن کنٹری میں زیادہ پائے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے وہاں اتنی خدمات نہیں ہوئی اردو کے اندر ان کی کتابوں پر، لیکن عربی میں ماشاءاللہ کتابیں ان کی ہیں. اس کے علاوہ جو 2 فقہ شافعی فقہ، اس میں کچھ کتابیں وہ کام ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی کم ہے اس وجہ سے اس پہ بھی اتنا کام نہیں ہوا ہے. فقہ شافعی حضرات کر رہے ہیں لیکن ہماری نظر میں نہیں ہے. اب جو میں ریکمینڈ کرنے جاؤں گا کتابیں آپ کے سامنے، وہ سب فقہ حنفی کے اکارڈنگ ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فقہ حنفی سے بھی پڑھیں، آپ چاروں فقہ کو پڑھ سکتے ہیں. تو چاروں فقہ کے لیے بھی کتابیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن آپ چونکہ میں آپ کو فقہ حنفی ہی پڑھاؤں گا تو اس کے اکارڈنگ اگر آپ کتابوں کو دیکھنا چاہیں گے تو آسان میں آسان کتاب ہے آپ کے سامنے کتاب المسائل. یہ کتاب المسائل بہت ایزی کتاب ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، 5 والیوم کے اندر ہے، جس کے اندر آپ کو نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، نکاح وغیرہ کے، طلاق وغیرہ کے سارے مسائل پتہ چل جائیں گے. بہت ایزی کا مطلب ہے کہ آسان اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں ریفرنس زیادہ فقہ کی کتابوں کا ہے، قرآن حدیث کا اتنا ریفرنس نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث کا ڈائریکٹلی ریفرنس بہت سی کتابوں میں نہیں ہوتا ہے، تو اتنا انڈرسٹینڈنگ لیول ہائی نہیں ہوتا ہے تو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو فقہ کی کتابوں کا ریفرنس ہے. آگے بتا رہا ہوں دوسری ایسی کتابیں کون سی جس کے اندر قرآن حدیث کا ریفرنس ہے. یہ تو ہو گئی عبادات. معاملات کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ میرے سامنے افضل القدوری، افضل التطبیق العصری، مسائل القدوری، فقہ حنفی کے اکارڈنگ کون سا مسئلہ کیسے نکلا ہے، کس طریقے سے بنا ہے، اس کو آپ جان سکتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جدید معاملات کے شرعی احکام، جدید معاملات کا مطلب یہ ہو گیا کہ بزنس کے مسائل، آپ کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، مطلب ہم جو کچھ بھی نئے نئے کام کر رہے ہیں جدید مسائل. تو خالد سیف اللہ رحمانی کا نام سنا ہوگا، جدید فقہ مسائل 6 والیوم میں ان کی موجود ہے. اسی طریقے سے اس کتاب کا نام ہے جدید معاملات کے شرعی مسائل، شرعی احکام. یاد رکھیے گا یہ سب کتابیں ہوئے جس کے اندر حکم آپ کو فقہ حنفی کے اکارڈنگ ہی ملے گا. لیکن آپ کو اگر الگ سے پڑھنا ہے چاروں فقہ کو، تو اس کے لیے کتاب ہے یہاں پر، یہ ائمہ اربعہ کے مذاہب اور دلائل. یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو چاروں فقہ، یعنی فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنفی، فقہ حنفی، فقہ، یہ چاروں فقہ آپ کو اس کے اندر مل جائے گی. ایک آپ کو ٹائٹل ملے گا، اس ٹائٹل کے تحت مسئلہ ہوگا، اور اس میں سب کے اوپینین آپ کو مل جائیں گے کہ امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام حنیفہ کیا کہتے ہیں، سب کے مل جائیں گے. آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ سب اردو میں کتابیں ہیں. عربی میں کتابیں ہیں، مذاہب ائمہ اربعہ کر کے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. فقہ السنہ کر کے ایک کتاب ہے جو ہمارے اہل حدیث عالم کی ہی ہے، فقہ السنہ کر کے اچھی کتاب ہے. اس کے اندر چاروں فقہ کو انہوں نے جمع کیا ہے. عاصم الحداد کر کے کوئی ہیں، عاصم الحداد، ان کی کتاب فقہ السنہ، وہ ہے اہل حدیث جن کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بھی اچھا کام کیا ماشاءاللہ، میں نے منگوائی بھی ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے. ایک اور ہے فقہ السنہ کے نام سے 2 کتابیں مشہور ہیں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. اس میں بھی سارے فقہ کو جمع کیا گیا ہے. فقہ حنفی کے اندر اگر آپ ایسی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہو، سارے ہی مسائل پر قرآن اور حدیث کے ریفرنس ہو، یہ کتاب ہے فقہ حنفی قرآن و سنت کی روشنی میں.
یعنی جو جو مسئلے آپ پڑھتے ہیں فقہ حنفی میں اس پر قرآن اور حدیث کے ریفرنس موجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فقہ بغیر قرآن و حدیث کے، ساری کی ساری فقہ قرآن حدیث کے ساتھ ہی ہے. بس یہ ہے کہ جب نارملی لوگوں کو بات کرنی ہوتی ہے، عوام کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے، اتنا زیادہ ریفرنس نہیں دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارملی ہم بات کرتے ہو تو اتنا ریفرنس نہیں دیتے ہیں. ہاں جب کسی کو چاہیے ہوتا تب نکال کے دے دیتے ہیں چونکہ موجود ہے. اور ہر بات قرآن حدیث میں ایگزیکٹ ورڈ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. اس زمانے کے بڑے مسائل جو ہیں وہ آپ کو پیش آ رہے ہیں، تو قرآن حدیث کی انڈرسٹینڈنگ سے یا سمجھ سے جو مسائل آئیں گے سمجھ میں، علماء کو، مفتی کو یا وقت کے بڑے ماہر کو، پھر اس کے روشنی میں وہ آپ کو گائیڈ کرے گا. تو ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرنا ہے بس. کوئی اگر ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل بتا رہا ہے اور اس میں اگر ڈفرینٹ اوپینین ہے، آپ اگر کسی ایک خاص فقہ کو فالو کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا تو مت کریں. لیکن ہم یہی ریکمینڈ کریں گے کسی ایک فقہ کو آپ فالو کریں تاکہ آپ اپنی خواہشات سے بچیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ پختہ تو بنیں. آپ کو نماز کے کمپلیٹلی مسائل پتہ ہوں گے کسی ایک فقہ کے اکارڈنگ. کبھی آپ فقہ مالکی کے اکارڈنگ کر رہے ہیں، کبھی فقہ شافعی کے اکارڈنگ کر رہے ہیں، کبھی اس کے اکارڈنگ اگر آپ کریں گے تو آپ کے مسائل خود پختہ نہیں ہو پائیں گے. تو پھر آپ کسی اور کو کیا بتائیں گے؟ چلو آپ تو کر لے رہے ہو چاروں فقہ پر عمل، لیکن دوسرا نہیں کر پائے گا نا چاروں فقہ کے اکارڈنگ. اس کو کچھ آسانی تو چاہیے. تو یہ آسانی کے لیے ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ کسی ایک کو فالو کریں جس کے اندر آپ کو ایک ہی فقہ کے اکارڈنگ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ مل جائے. ورنہ یہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا بہت زیادہ. آپ کے گھر کے اندر ہی چار لوگ چار طریقے سے نماز پڑھیں گے تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں تو مت، پھر آپ اپنے گھر کے اندر کسی ایک کو شافی بنا دیجیے، کسی ایک کو مالکی، کسی ایک کو حنبلی، کوئی پرابلم نہیں ہے، چاروں صحیح ہے. اور کسی ایک کو ایسا بھی بنا سکتے ہیں آپ کہ بھائی اس کو کسی اور کو فالو نہیں کرنا ہے، کوئی پرابلم نہیں کرے. لیکن ایک ماحول نہیں بنے گا، ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. بس اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کو فالو کر کے چلے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ کرنے میں. اور ایک ہی چیز کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں سے آسانی ہوگی بس. لیکن اگر آپ اتنی نالج حاصل کر لیتے ہیں جس نالج کے ذریعے آپ کو ماشاء اللہ چاروں فکس سے بھی چار قدم آپ آگے جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، موسٹ ویلکم. آپ مستقل مجتہد بن سکتے ہیں. جو پروسیس ہے مجتہد کی، آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ آپ عربی کی سمجھ رکھتے ہیں، اردو کی سمجھ رکھتے ہیں، آپ مسائل کے اندر اصول کا علم رکھتے ہیں، اصول فقہ آپ جانتے ہیں، اصول حدیث آپ جانتے ہیں، اصول تفسیر آپ جانتے ہیں. اسی طریقے سے آپ قرآن اور حدیث اور تفسیر کو بھی جانتے ہیں. تو ماشاء اللہ پھر اگر آپ مجتہد لیول کے ہیں تو پھر آپ مسائل کا استخراج اور استنباط کریے، کیا پرابلم ہے؟ پھر تو آپ کو کسی کو فالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر میں خود ہی ڈاکٹر ہوں تو میں اپنے اکارڈنگ تو دوا دوں گا، لیکن میں ڈاکٹر ہی نہیں ہوں تو میں تو دوا لوں گا نا کسی ڈاکٹر سے. تو وہی بات ہے، اگر آپ فقہ کے اندر مسائل کے اندر ڈاکٹر لیول کے ہیں اور آپ خود ماشاء اللہ ہیں تو پھر آپ اگر مجتہد لیول کے ہیں تو پھر آپ مسائل نکالیے قرآن حدیث سے، کیا پوچھ رہے ہیں کسی اور سے. لیکن ایسے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے چند ہی لوگ ہوں گے، ایسے سب تو نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ ایسے سبھی کو بنانا چاہتے ہیں کہ سبھی جو ہے وہ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ نکال لے. تو ہمارا یہی کوشچن ہے، اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن اس سوچ کے لیے پروسیس بھی تو ہونا چاہیے. اگر ہم کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسائل سمجھے تو اس کو ہم کو پروسیس بھی تو کروانا ہے کہ بھائی آپ کم سے کم ایٹ لیسٹ پروسیس تو پورا کر لیں. ہم کسی کو کہیں گے تو دوا لے کے کھا لے میڈیکل سے خود سے، تو پروسیس بھی ہونا چاہیے. ورنہ تو کیا ہوگا، دوا میڈیکل سے صرف لے کے کھائے گا تو کیا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے نا. ڈاکٹر چلائے گا نا اس کو کہ تو ڈاکٹر ہے کیا، تیرے کو خود سمجھ میں آ گیا ہے کہ نہیں، میں نے پڑھا تھا کتاب میں خود سے. ارے بھائی سیدھے سیدھے جا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے لے، ورنہ تیرے کو کچھ ہوگا تو ہم نہیں جانتے. تو یہی بات ہے ان لوگوں کی جیسے جن کو یہ کہا کہ جاتا ہے کہ جی بولیے فائق صاحب. مطلب کہ ڈفرینٹ اوپینینز بہت زیادہ ہو جائیں گے. مطلب اگر لوگ اپنے مسائل خود نکالنے لگیں گے بھی اپنے آپ، ڈفرینٹ اوپینین بھی ہوں گے، کوئی ہماری اتحاد اور اتفاق یونٹی کچھ نہیں اتحاد بات ہوگی. اتحاد تو بہت دور کی بات. اب اگر مان لیجئے کہ کوئی ایک مسئلہ ہے اور قاضی اس پر فتویٰ دیتے ہیں ہوں کہ یہ شخص مجرم ہے، ہوں اور وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس مسئلے کو ہی نہیں مانتا، ہوں میں تو وہ اپنا ہی قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نکال کے اپنے آپ کو ہوں جرم کی اس سے نکال لے، ہوں تو پھر ہم تو وہ کر ہی نہیں سکتے نا، اسے سزا ہی نہیں دے سکتے. نہیں نا، تو درست ہی نہیں نا اس کے لیے. جب ہاں اس اسٹیبلش ہو کے جائے لیے. گی اس کے لیے درست ہی نہیں ہے نا. دیکھیے آپ کی سوچ وہیں تک مانی جائے گی جب آپ اپنے ذات پر اس کو اپلائی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ جی جی معاشرے کے جی اندر جی رہیں گے تو معاشرے کے قانون کو آپ کو ماننا پڑے گا. جیسے کہ ماننا مثال پڑا. دیتا ہوں کہ فقہ حنفی اگر آ گیا یا فقہ جی شافعی آ جی گیا قاضی میں،
یا جی جی فقہ جی جو بھی فقہ آ جائے گا اس فقہ کے اکارڈنگ حنفی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ ایک ہوتا ہے نظام اور ایک ہوتا ہے آپ کا پرسنلی مسئلہ. تو پرسنلی جی مسئلے کے تحت جیسے ابھی جہاد کا فتویٰ ہوا آج کل، اب جہاد کا فتویٰ جن علماء کے مطلب میرے اور آپ کے اکارڈنگ اگر نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو ہمیں اب فالو کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم ہاں تو نہیں جی فالو جی کریں گے چونکہ ہمارے اوپر تو نہیں ہو رہا ہے، چونکہ ہمارے ملک کے اندر تو نہیں ہو رہا ہے، وہ جی جی کرائٹیریا جی نہیں فیل ہو رہا ہے. لیکن جن ملک کے اندر ہو رہا ہے اب ان میں انہیں گنے چنے علماء کہیں گے نہیں ہمارے اعتبار سے تو نہیں ہو رہا، تمہاری بات نہیں چلے گی، آرڈر آ نہیں گیا چل اب تمہیں کرنا پڑے گا. تو یہ جو بڑے جی لیول کا کام ہے نا، جو قاضی کریں گے، جو علماء کریں گے، جو مفتی کریں جی گے، جی جی اور ایک عام حکم ہوگا اس میں سب کو آنا پڑے گا. یہ بات ہے. جی 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 بالکل. ٹھیک ہے، چلیے. تو ہم نے آج عقیدے کو بھی کلیئر کر لیا، جس کے اندر ہم نے 3 بڑے اماموں کو جانا، پہلے سے جان بھی رہے تھے ماشاء اللہ. اسی طریقے سے مسائل کے اندر بھی ہم 4 بڑے اماموں کو پہلے سے جانتے تھے، اس کو تو سبھی جانتے ہیں. آج کل اتنا عام ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر، ان 4 امام کو تو ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں. دیکھیے اور بھی امام ہیں انشاءاللہ، ان کے بھی تذکرے ہوتے رہیں گے. سب سے بڑی امام تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہیں سے پھر صحابہ اور وہیں سے ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہے. لیکن جو کہ ہم ابھی آپ میرا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ابھی اللہ نے مجھے آپ کا ایک استاد بنایا ہے. تو بس شکریہ ادا کیا الحمد جاتا ہے، للہ. ایک شکریہ ادا کیا جاتا ہے ان لوگوں کا کہ اللہ کو شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے ایسے لوگ عطا کیے کہ جنہوں نے اتنی محنت کی قرآن حدیث پر، ہمارے قرآن حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا. آج میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو کل آپ بھی تو ذریعہ بن رہے ہیں قرآن حدیث کو محفوظ کرنے کا. تو بس جیسے وہ امام ذریعہ بنے تھے، میں ذریعہ بنا اور آپ ذریعہ بن رہے ہیں، اور آگے ہماری جنریشن ذریعہ بنتی چلی جائے گی. اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اور گویا کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ایک درجے میں محفوظ ہی رہے گی ان اعتبار سے کہ جس میں قرآن کی باتیں ہیں. تو یہ اسلام کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گویا کہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس کے قرآن اور اس کے حدیث کی حفاظت کے لیے ذریعہ بن جا رہے ہیں، ورنہ ہمارے سینے اور ہمارے گناہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو اور حدیث کو حفاظت کا ذریعہ بنیں. آج آپ کچھ بھی سمجھیں گے، کچھ بھی یاد کریں گے، آپ کل کو آپ 2 بات بھی اگر اپنے بچوں کو یا بعد کی جنریشن کو بتا رہے تو گویا کہ آپ ذریعہ بن گئے، آپ ریزن بن گئے اس بات کا کہ قرآن کی 2 بات آپ کے ذریعے آگے بڑھی. تو بس کتنا ثواب ملے گا آپ کو، تو وہ لوگوں کو کتنا ثواب مل رہا ہے. تو یہ احسان ہے بس. باقی اصل تو منبع اور چشمہ اور جو ہے سب کچھ آیا ہے ہمارے پاس، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے طور اللہ کے نبی کو بتایا، اور وہیں سے سب کچھ آیا ہوا ہے. تو پھر اس نبی کو کیا ثواب مل رہا ہوگا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، جبکہ وہ نبی ثواب کے محتاج بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے تینوں کو کمپلیٹ کر لیا، عقیدے کو، مسائل کو، اور سیرہ کو ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے. ذرا یہاں آپ بتا دیں، آپ حضرات موجود تو ہیں، بور تو نہیں ہو گئے؟ یہ ہماری کل بھی تھوڑا اس طرح سے کلاس ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم کنیکٹ ہوتے رہیں گے. تو ہینڈ ریز کریں، یہاں ہے کون کون ہیں ذرا مجھے پتہ چلے نا آپ ہیں. انشاءاللہ پھر ہم 10 سیکنڈ کا ریسٹ لیتے ہیں، پھر سیرہ شروع کرتے ہیں. جی تیسرا سبجیکٹ ہمارا انشاءاللہ سیرہ ہوگا. جب ہم سیرہ بولتے ہیں، سیرت کا مطلب بایوگرافی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے لیے الگ الگ ٹرم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم ایک تو سیرت بول دیتے ہیں، ایک سوانے بول دیتے ہیں. سوانے کا مطلب بھی ہوتا ہے زندگی کے حالات، لیکن جو یہ سوانے کی جو ٹرم ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے، مطلب جو صحابہ یا نبی نہ ہو اس کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہے سوانے، جس کو بولا جاتا ہے سوانے حیات، یعنی زندگی کی جو باتیں ہیں. آپ بیتی بولا جاتا ہے، یہ بھی عام عالم یا عام آدمی کے لیے بولا جاتا ہے. ایک ٹرم ہے خاص سیرہ. سیرہ کی ٹرم صحابہ پر بھی بولی جاتی ہے، اللہ کے نبی پر بھی بولی جاتی ہے. لیکن اگر مطلق صرف بولا جائے سیرہ، نہ آگے کچھ لگایا جائے نہ پیچھے کچھ لگایا جائے، فوراً مائنڈ جائے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ خاصیت اس ورڈ کی ہے. تو جب سیرہ بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بایوگرافی، پیدائش سے لے کے وفات تک کی ساری باتیں. اور ہسٹری بولا جاتا ہے تو ہسٹری کے اندر بھی 2 طریقے سے مائنڈ بنتا ہے. ایک تو یہ کہ جب سے دنیا بنی، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا وہاں سے لے کر اور ابھی جب تک ہم موجود ہیں وہاں تک کی ہسٹری، اس کو کہا جاتا ہے اسلامک ہسٹری. اور جب ہسٹری سیرت کے ٹرم میں بولا جائے تو اس وقت پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب سے اللہ کے نبی پیدا ہوا تو اللہ کے نبی کے پیدا ہونے سے ایگزیکٹ پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، پیریڈ ہے، وہ زمانہ، اور پھر اللہ کے نبی کے جانے کے بعد کا جو زمانہ ہے تھوڑا سا وہ
یعنی صحابہ کرام کا جو خلفۂ راشدین کا زمانہ ہے وہ زمانہ، پھر بنو امیہ، بنو عباس، یہ دو تین اور آگے تک کا زمانہ، یوں کہہ سکتے ہیں اس سے اندر امام حسن امام حسین تک کے جو زمانے ہیں وہ ہسٹری کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہسٹری بولنے کے دو تین طریقے، ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے ابھی تک کا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیدائش سے تھوڑا پہلے سے لے کر تقریباً حضرت امام حسن حسین تک کا زمانہ، تیسرا یہ ہے کہ ہسٹری ڈائریکٹلی خلفۂ راشدین سے ہی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ سب الگ الگ ٹرم ہے ہسٹری کی۔ تو میں ابھی بتا دیتا ہوں، ہمارے اس سبجیکٹ کے اندر ہم جو سیرہ پڑھیں گے، اس سیرہ سے مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی، اور ہسٹری سے ہم مراد لیں گے خلفۂ راشدین، یعنی اللہ کے نبی کے بعد کا جو زمانہ ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے زمانے بس یہیں اسٹاپ کر دیں گے۔ حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نہیں لے پائیں گے اس کے اندر، ہم ابھی چار ہی کو رکھیں گے، انہیں کو خلفۂ راشدین کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ہسٹری کے اندر۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ ہے وہ کس کو پڑھنی چاہیے، وہ کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہوئی ہے دی 100 کر کے، اس کے اندر سب سے پہلے اگر کسی کا تعارف کرایا ہے، کتاب انگلش میں ہے اور اردو میں بھی عاصم کر کے کوئی انہوں نے کر دیے، عاصم بٹ کر کے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے۔ اب وہ تو نان مسلم ہے، اس کو کیا پڑھیے، لیکن نان مسلموں نے بھی جب پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ نان مسلم کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو سیرہ کے اندر تین بڑے نام ہیں سیرہ کے اندر، بلکہ دو بڑے نام ہیں۔ دیکھیے ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے جن کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ عقیدے وغیرہ کے اندر ہم نے کہا کہ ساری کتابیں عربی میں، آپ نارملی کتابیں پڑھ لیں بس کافی ہو جاتا ہے عقیدہ۔ مسائل کے اندر بھی آپ اتنا زیادہ، یہ علم ایسا ہے مسائل کا جس کے اندر آپ ڈیپ میں جاتے چلے جائیں گے، تو اس میں آپ اگر عربی پڑھ لیتے ہیں تو کتابوں کی بھرمار ہے اس کے اندر، تو کسی ایک فقہ کے اکارڈنگ آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسٹینڈرڈ لیول کی نالج حاصل کرتے ہیں تو آپ چاروں فقہ کی نالج ضرور حاصل کریں، جس کے لیے میں نے کتابیں ساری ریکمینڈ کر دی، بنیادی کتابیں ریکمینڈ کی ہے، ورنہ ساری کتابیں عربی میں ہیں کیونکہ یہ سارا علم عربی میں ہے نا۔ سیرہ کے اندر جیسے کہ میں بتانے جا رہا تھا، دو بڑے نام ہیں، نام لکھ لیجیے آپ۔ ایک کا نام ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، تھوڑا سا ان کے نظریے سے اختلاف ہے علماء کو، لیکن ان کی جو فیلڈ ہے ہسٹری، سیرہ، اس میں ان کے آگے کوئی نہیں، سارے علماء مانتے ہیں ان کو۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، دوسرا نام ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی، سب انڈیا کے سرمایہ تھے، چلے گئے وہاں پر، بڑے بڑے سرمایہ پارٹیشن کے بعد یہاں سے وہاں چلے گئے، لوگ آج ان کے نام سے واہوائی کر رہے تھے، بھائی ہمارے ارے یہیں سے گئے ہیں سب۔ آج لوگ معرف القرآن پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں، مفتی شفیع صاحب کہاں تھے؟ یہیں تھے۔ آج مفتی تقی صاحب شرف کر رہے ہو، مفتی تقی صاحب کہاں تھے؟ یہیں تھے۔ تو جو بھی فخر کر رہا ہے آج، تو وہ یہیں سے گئے ہیں، اصل انڈین ہی ہے آپ کے۔ خیر، دو بڑے نام ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، دوسرا نام ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی، تیسرا نام بتاتا ہوں، تیسرا نام ہے ڈاکٹر علامہ خالد محمود۔ یہ تین اتنے بڑے نام ہیں کہ ہسٹری کی بک ان تینوں کی، میرے پاس ان کی ساری بکس ہے، ان تینوں کی ساری بکس ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اللہ کی نبی کی سیرت کو الگ الگ اینگل سے انہوں نے لکھا ہے۔ ذرا مجھے آپ ٹائم نہیں کہ انشاءاللہ میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کچھ کتابیں یہاں پر لے کر آتا ہوں، محمود احمد غازی کی کچھ لے کر آتا ہوں، مجھے 10 سیکنڈ دیجیے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بہت ساری بکس ہیں، انہوں نے سیرت کے اوپر الگ الگ اینگل سے کتابیں لکھی،
اور زبردست ریسرچر ہیں. ایک کتاب ان کی دیکھیے آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی، یعنی پولیٹیکل لائف اللہ کے نبی کی کیسی تھی، کون نظر ڈالے گا، لیکن اس پر نظر ڈالا ہے. لکھا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. ساری کتابیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ انٹرنیٹ پہ اتنی اچھی نہیں ہے تو میں نے خود منگائی اس کو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور جانشینی، یعنی کیسے اللہ کے نبی نے لیڈرنگ کی، لیڈرشپ کس طریقے سے، کیسے لیڈر تھے اللہ کے نبی. یہ ایسا پہلو ہے آج کے زمانے میں جو ضرورت ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، پاور میں آنا چاہتے ہیں، اور ہمارے درمیان لوگوں کے درمیان پولیٹک میں بہت زیادہ کم انٹرسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیکھیے اللہ کے نبی کے پولیٹیکل لائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، کیسے اللہ کے نبی نے حکمرانی کی، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، یہ بھی انہیں کی ہے، محمد رسول اللہ. اسی طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ایک یہ ہے، اس کا نام ہے پیغمبر اسلام. اس کے بارے میں کیا ہے، پیغمبر اسلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے فرانسیسی زبان میں، عالمی شہرت یافتہ کتاب. یعنی فرانسیسی زبان کے اندر یہ کتاب لکھی گئی تھی، ان کو وہ لینگویج جو آتی تھی، اس کے اندر یہ عالمی طور پر یعنی ورلڈ لیول پر شہرت یافتہ کتاب ہے. عجیب یہ کہ یہ جو ہسٹری کے لکھنے والے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اتنا زیادہ پاپولر کیوں، ان کو کئی لینگویج آتی تھی، عربی، اردو، انگلش، فرانس اور پرشین. جب آدمی کو 4 5 10 لینگویج پر مہارت ہو نا تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، ہیرو. یعنی ڈائریکٹلی اوریجنل سورس سے وہ کتابیں پڑھ رہے ہوتا ہے. یعنی انہوں نے جتنی کتابیں سیرت کی پڑھی آج تک، سیرت کی جتنی کتابیں لکھی گئی عربی میں، ڈائریکٹلی اوریجنل جو جس کو کہتے ہیں کہ پرائمری سورس، ایک ہوتا ہے سیکنڈری سورس، تھرڈ سورس، انہوں نے پرائمری سورس سے پڑھا ہے اور پرائمری سورس سے پڑھ کر اپنی کتابیں لکھی. اس لیے آپ کو اگر پرائمری سورس پڑھنا ہے تو سیرت کی وہ باتیں آپ کو ملے گی جو نارمل کتابوں میں آپ کو نہیں ملنے والی. اس لیے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو ہسٹری کے لیے، سیرت کے لیے آپ آنکھ بن کر کے پڑھیں، زبردست نالج ملے گی. ان کی ایک کتاب ہے اسلام کیا ہے، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب ہے. اسلام کیا ہے، اس میں اسلام کو کمپلیٹ ایکسپلین کیا ہے. اگر کوئی نان مسلم ہے یا کوئی نیا مسلمان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کو سمجھوں، 2 کتاب ہے، اسلام کیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے مولانا منظور صاحب نعمانی کی. اسلام کیا ہے، زبردست ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. اسی طریقے سے ایک اور سیرت کی ان کی کتاب ہے، اس سیرت کی کتاب کا نام ہے داعیہ اسلام. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دعوت دی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو بلایا ہے، تو کیسے کیسے پہلو پر سیرت پہ کام کیا ہے. ایک انسان زندگی میں سیرت کی ایک کتاب لکھتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کے لائف پر الگ الگ پہلو سے کتابیں لکھی، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری کتابیں یہاں موجود ہیں. شوق مجھے بہت ہے، مجھے جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایسے ہیں تو بس اسی دن تہیہ کہ ان کی سب کتابیں منگائی کہ مجھے پڑھنا ہے. اب دیکھنا ہے کیسے کیسے انہوں نے کسی کسی اینگل سے اللہ کے نبی کو لکھا ہے، تو مزہ آتا ہے. ایک تو نارملی آپ سیرت پڑھتے ہیں اور ایک اس کی پڑھتے ہیں جو آدمی جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ اس فیلڈ کے یہ ہم کہہ سکتے ہیں بڑے ماہر انسان ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتابیں محاضرات قرآنی، اسی طریقے سے محاضرات، دیکھیے پیچھے محاضرات ان کے، محاضرات سیرت، محاضرات قرآنی، محاضرات فقہ، محاضرات حدیث، محاضرات تعلیم، یہ سب ان کی محاضرات ہیں. یہ دوسرا نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ڈاکٹر محمود احمد غازی. یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو 3 5 5 6 لینگویج پر مہارت حاصل کیے ہوئے اور اس کے بعد اپنی کتاب لکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں جن کو لینگویج آ نہیں رہی، دوسری لینگویج سے سیکنڈری سورس سے پڑھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں. ان کی خصوصیت یہ ہے ان لوگوں کی کہ ان کے 5 6 سے 7 لینگویج کی مہارت حاصل ہے. ہمارے عاصم بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، ان کو بھی تقریباً پرشین لینگویج بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ فرانس بھی آتی ہے. تو یہ جب 5 6 لینگویج پہ اگر آپ کو مہارت ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی سورس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. جب آپ کسی سورس، پرائمری سورس سے کسی چیز کو جب پڑھتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. ایک اور نام ہے علامہ ڈاکٹر علامہ خالد محمود. ان کی بھی کتابیں آثار التنزیل، آثار الحدیث، آثار السنن، آثار التبلیغ، یعنی قرآن پر کتابیں، حدیث پر کتابیں ہیں، تصوف پر کتابیں ہیں اور فقہ پر کتابیں ہیں. ان کی بھی تمام کتابیں ہیں. ان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، ڈاکٹر علامہ خالد محمود. یہ 3 نام ایسے ہیں کہ ہماری لائبریری میں ان کی کچھ کتابیں ہونی چاہیے. یہ تینوں لوگ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، یعنی اسپیشلسٹ ہیں یہ اس فیلڈ کے.
ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں، یہ ہسٹری کے، سیرہ کے فیلڈ کے ماہر انسان. ڈاکٹر علامہ خالد محمود یعنی اسپیشلائزیشن کی ہوئی اس فیلڈ کے اندر ماہر انسان. ڈاکٹر محمود احمد غازی یعنی اس فیلڈ کے اندر اسپیشلائزیشن پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ ہیں. ان تینوں کو ڈاکٹر اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ جو سیرہ کی کتابیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سیرہ کی جو سب سے پہلی کتاب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد اگر سب سے پہلے اللہ کے نبی کی جو بائیوگرافی لکھی گئی ہے عربی کے اندر لکھی گئی ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن اسحاق. یہ کتاب عربی میں ہے لیکن اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ کام کیا اس کے اوپر کہ اس عربی کتاب کو اردو کر دیا ہے. سب سے فرسٹ پرائمری سورس جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن اسحاق. آپ نے سنا ہوگا اور آپ مجھے ریچیک بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کر. ضروری نہیں کہ آپ میری بات مان لیں. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ استاد کلاس میں ہانکتے رہے اور طالب علم سنتے رہے. آپ سب باتوں کو یا واپس ریکارڈنگ سن کر جا کر گوگل پہ سرچ مار لیجئے گا کہ سیرت ابن اسحاق یہ سب سے پہلی وہ کتاب ہے جو سیرت پہ لکھی گئی. اس کے علاوہ سیرت کی کچھ اور کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں میں. اگر آپ سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں بیسک لیول سے لے کے ایڈوانس تک، بہت ساری کتابیں میں ساری تو یہاں نہیں رکھ سکتا اور لائبریری بھی آپ کو دکھا نہیں سکتا چونکہ کیمرہ فکس ہوتا ہے. دیکھیے ایک کتاب کا نام آپ میں سے سب نے سنا ہوگا، دا سیل نیکٹر. اس دا سیل نیکٹر کا نام عربی میں الرحیق المختوم. یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم ہے ماشاء اللہ، لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. سیرت پہ کام ایسا کیا ہے کہ ماشاء اللہ ٹاپ لیول کی کتاب ہے یہ الرحیق المختوم. بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہاں سے سٹارٹنگ کر سکتے ہیں آپ سیرت کی. اس سے پہلے بھی ایک کتاب ہے سیرت خاتم الانبیاء محمد مفتی شفیع صاحب کی، بہت چھوٹی سی، وہ وہاں رکھی ہے، وہ کیسے لے کر آؤں. اس کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں الرحیق المختوم کو، آسان کتاب ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم کے بعد جو دوسری اردو میں پاپولر کتابیں ہیں اس کا نام ہے سیرت المصطفیٰ. یہ ادریس صاحب کاندیلوی کی کتاب ہے. جب آپ یہ سرچ ماریں گے انٹرنیٹ پر کہ ٹاپ لیول کی کتابیں کون کون سی ہیں جو پاپولر بھی ہو اور ایویڈنس کے ساتھ ہو، اس میں اس کا نام ضرور آئے گا، سیرت المصطفیٰ کا، ادریس صاحب کاندیلوی کی. پھر آپ چاہتے ہیں کہ سیرت کو ہر اعتبار سے پڑھے ہم، ٹاپ لیول کی کتابوں میں سیرت النبی کا نام آتا ہے، علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلمان ندوی، ان دونوں نے مل کر یہ کتابیں لکھی ہے سیرت النبی. اور مجھے بڑا کتابوں کا شوق ہے تو میں نیو ایڈیشن منگاتا ہوں. میرے پاس ابھی پرانے ایڈیشن تھے، سب میں نے بیچ دیے. جو کتاب ابھی چھپی ہے نیو ایڈیشن میں آیا ہے، اس کے پیجز اچھے ہونے چاہیے، بائنڈنگ اچھی ہونی چاہیے اور وہ کمپیوٹر ٹائپنگ ہونے چاہیے، کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابیں منگاتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہوں کتابیں ماشاءاللہ یہ اچھی جلد والی ہے، اسی کے ساتھ ان کی کوالٹی بلڈ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں. سیرت النبی یہ ایسی سیرت کی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ سیرت النبی، جو ضرور اگر ہم پڑھ رہے ہیں کمپیریزن تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ ابھی کچھ دن 4 دن پہلے، مطلب 1 ہفتہ پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ مارا کہ قرآن اور حدیث سے سیرت کون سی لکھی گئی ہے، تو وہ سب سیرت کی کتابیں عربی میں لکھی گئی تھی. تو میں نے ان سب کتابوں کو نکالا اور کہا کہ مجھے منگوانی ہے. اب مجھے وہ کتابیں پڑھنی ہے جس میں صرف قرآن حدیث سے ریفرنس ہو. تو ویسی 3 کتاب میرے پاس آ چکی ہے. ایک کتاب یہ سیرت النبی، ان کے جو رائٹر ہیں وہ ہے دکتور علی محمد صلابی. دکتور علی محمد صلابی، سیرت النبی 3 والیوم میں ہے یہ. اس میں صرف قرآن حدیث کا ریفرنس ہے بس، یعنی صحابہ قرآن حدیث کی ریفرنس کے باہر اگر کوئی اور بات ہے سیرت کی اس کو نہیں لیا گیا ہے. مطلب بایوگرافی کو جمع کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں نا، تو ایک یہ طریقہ ہے کہ بایوگرافی کو اس طرح جمع کیا جائے اس کے اندر صرف قرآن حدیث کے ریفرنس ہو اور اس کے علاوہ اوتھینٹک صرف بکس کے ریفرنس ہو، کوئی موضوع روایت نہیں، کوئی الٹ ڈب بات نہیں، اللہ کے نبی سے جو بات ثابت ہے صرف وہی. یہ بڑا کام ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے محمد غزالی کی جس کا نام ہے سیرت پیغمبر اسلام. یہ بھی ایسی کتاب ہے ماشاءاللہ، 1 والیوم میں ہے صرف. اس کے اندر کیا کیا گیا ہے، سیرت کی جو بڑی بڑی ٹاپ لیول کی کتابیں ہیں، بکس ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنی PDF کو انہوں نے تیار کیا ہے. اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم 10-15 اوتھینٹک کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے تو ایک ہی کتاب کو پڑھ لیں، یہ 10 کتابوں کا کام دے دیتی ہے. ابھی ایک اور کتاب میں نے منگائی، یہ تقریباً 2 والیوم میں ہے، سیرت نبوی اس کا نام ہے. اس کے رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ.
یہ کتاب سیرت النبوی ڈاکٹر مہدی رزق اللہ، یہ بھی کتاب اسی طریقے سے سیرت النبی دکتور علی محمد صلی بھی، یہ سب آپ کو انٹرنیٹ پر آرام سے پی ڈی ایف فارم میں مل جائے گی، سب میرے پاس پی ڈی ایف فارم میں ہے الحمدللہ۔ میں پہلے پی ڈی ایف فارم میں دیکھتا ہوں کتابیں، پڑھتا ہوں، پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھی ہے، پھر اس کو آرڈر کر دیتا ہوں۔ ہر 2 مہینے کے اندر 15,000 10,000 کی کتابیں منگاتا ہوں۔ کسی کو کپڑا پہننے کا شوق ہے، کسی کو کھانے کا شوق ہے، کسی کو کتابوں کا شوق ہے۔ اب اتنی کتابیں تو یہیں رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، تو چیز اگر اچھی چیز کا ہوگا شوق، تو اگر پیسہ جا بھی رہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئیں گے الماری کے پاس، الماری اچھی ہوگی تو 2 لوگ پڑھ لیتے ہیں، گھر والے پڑھ لیتے ہیں، وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو بولتا ہے الماری ذرا رک جاتے ہیں پڑھتے ہیں، تو آپ اپنا ماحول بنا سکتے ہیں اس طریقے کا۔ پہلے جب نہیں سمجھتی تو ایسی تیسی کتابیں منگا لی، کبھی قصے کی کتاب، کبھی کہانی کی کتاب منگا لی، لیکن اب شوق اب بڑھ گیا ہے۔ اب مائنڈ میں یہ رہتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ آبجیکشن کیا کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کو جس نے آبجیکشن کیا وہ کتابیں پڑھنی ہے۔ ابھی میں یہاں لے کے بیٹھ نہیں پایا ہوں، میرے الماری میں تقریباً 4-5 سیرتی کتابیں اور ہیں جو تقریباً 7 والیوم میں ہیں۔ سیرت حلبیہ تقریباً 6 والیوم میں، اور ضیاء النبی کر کے تقریباً 7 والیوم میں یہ کتاب ہے۔ ان تمام کتابوں کے اندر سیرت النبی ابن ہشام کر کے تقریباً 3 والیوم میں، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی کی ذات پر بہت آبجیکشن ہے، ایلیگیشن ہے، تو ان کو اس اینگل سے مجھے پڑھنا تھا کہ کس نے اللہ کے نبی پر کیا آبجیکشن کیا، تو میں نے وہ کتابیں منگائی۔ تو اگر آپ کو الگ الگ اینگل سے سیرت پڑھنی ہے کہ اللہ کے نبی کے پولیٹیکل لائف کو، اللہ کے نبی کی ایک ایسی لائف کو جو صرف عبادات کی لائف ہے، اللہ کے نبی کی صرف دعوت کی لائف ہے، اللہ کے نبی کی ایسی لائف جس کے اندر خوب آبجیکشن کیا ہے مستشرقین نے اور آج کے ایکس مسلم جو آبجیکشن کرتے ہیں، اس اعتبار سے پڑھنا ہے، تو الحمدللہ ساری بکس موجود ہیں مارکیٹ کے اندر، پڑھنے والے خالی ہونا چاہیے۔ ابھی تو آپ کو کیا کرنا ہے، ابھی تو آپ کو یہ کورس کرنا ہے، یہ کورس کر کے اپنے اندر اتنا شوق پیدا کر لینا ہے کہ پھر انشاءاللہ گاڑی آپ کی چلتی رہے۔ ہم جب پڑھتے تو ہمیں اتنا شوق نہیں دلایا گیا تھا، یہ میں ایکس مسلموں کے چکر میں جب لگا تو مجھے ایسا لگا کہ قرآن بھی ایسا پڑھنا ہے، اب تفسیر جب میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کون کون سے تفسیر کے اندر سب سے زیادہ آبجیکشن کیے گئے ہیں قرآن پر، تو ایسی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب میں عقیدہ پڑھتا ہوں تو اس مائنڈ سیٹ سے پڑھتا ہوں کہ اس پہ آبجیکشن کیا ہو سکتا ہے نان مسلم کا۔ جب سیرت پڑھتا ہوں تو اس مائنڈ سیٹ سے پڑھتا ہوں کہ اس پر نان مسلم نے آبجیکشن کیا کیا ہوگا یا کیا کر سکتا ہے، وہ اس کا آنسر لکھا ہے، کہاں ہوگا اس کا آنسر۔ اسی طریقے سے میں ساری کتابیں، سارے سبجیکٹس اسی مائنڈ سیٹ سے پڑھتا ہوں کہ ایک نان مسلم، ایک کٹر ہندو، ایکسٹریمسٹ یا اسی طریقے سے ایک اسلامو فوبس اگر اس کو پڑھے گا تو کس اینگل سے آبجیکشن کر سکتا ہے اس حدیث کو، اس قرآن کی آیت کو۔ تو جب یہ مائنڈ سیٹ بنے رہتا ہے تو پھر اس کا جواب تلاش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری اس کلاس کے اندر یہ جواب ملتے رہیں گے۔ خالی یہ نہیں ہوگا کہ ہم نارملی کتابیں پڑھیں گے، بلکہ انشاءاللہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا جائے گا، دیکھو یہاں پر یہ اعتراض ہوتا ہے ایک مسلم کا، اس کا یہ آنسر ہے، یہاں پر ہندو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا یہ آنسر ہے، یا ہمارے نبی کی سیرت پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا یہ آنسر ہے، قرآن کی آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا یہ آنسر ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کھل جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہاں یار یہ تو میرے اندر بھی سوال پیدا ہو رہا تھا، اس کا آنسر آج ہمیں پتہ چلا۔ تو انشاءاللہ ایک استاد ہونے کے ناطے میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ میرے پاس جو محدود علم ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو دوں، اور آپ کو بھی اپنے قدموں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کروں، کچھ حصہ لے لوں میں، تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ بھی یہ بنے۔ ہم جب پڑھ رہے تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں تھا، لیکن ایکس مسلموں کے چکر میں مائنڈ سیٹ بن گیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ بننا بہت ضروری ہے ایک مسلم کا، جس مائنڈ سیٹ کو کریٹیکل مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے، کہ کریٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کو مانیے، رسول کو مانیے، لیکن کریٹیکل تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ سب کا ادب کیجیے، سب کی رسپیکٹ کیجیے، لیکن تھوڑا سا اوے جا کر، تھوڑا سا باہر جا کر، تھوڑا سا اپوزٹ میں جا کر بھی سوچنے والے بنے، تاکہ آپ مضبوط بنے کہ ہاں اسلام مضبوط ہے الحمدللہ، چاروں کھانے سے ہم جواب دے سکتے ہیں، یہاں سے، وہاں سے، اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے بھی آبجیکشن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا سیرت کا معاملہ۔ اب تجوید کے لیے تو ٹائم نہیں بچا ہے، کل دیکھ لیتے ہیں، شروع میں تجوید کو بھی ہینڈل کر لیتے ہیں، سنن و آداب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کا بھی انٹروڈکشن کرا لیں گے، تجوید کو، سنن و آداب کو، حدیث کو، تفسیر کو۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام ہی حضرات کے اندر خوب شوق پیدا کرے، تھوڑا بہت تو شوق پیدا ہی ہوا ہوگا کتابوں کو دیکھنے سے، کچھ انٹروڈکشن سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شوق باقی رکھیے، جڑے رہیے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو سلیبس ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، بہت بہترین سلیبس ہے۔ میں 4 دن کلاسز لیتا تھا، لیکن 3 دن کر دیا ہوں، اللہ کرے اس میں اللہ برکت دے۔ مجھے یہ رہتا ہے کہ میں خوب زیادہ پڑھاؤں، اگر میرا بس چلے تو میں 5 یا 6 دن پڑھاؤں، لیکن آن لائن اتنا زیادہ پاسبل نہیں ہوتا ہے،
اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پڑھاتا ہوں. پڑھانے کی بڑی لالچ ہے. صبح 10:30 سے 1 بجے تک، پھر مغرب سے لے کے تقریباً 7:30 سے 8:30، پھر عشاء پڑھ کر آ کر پھر تقریباً 9 سے 11 آپ کو لالچ ہے پڑھانے کی، اس لیے تھکانی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کا پروفیشن ہی پیشن بن جائے یا پیشن ہی پروفیشن بن جائے، یہ معاملہ ہے. تو جو آپ چاہتے ہیں وہ دل سے وہ اگر آپ کام کریں تو کوئی تھکنے والے نہیں آپ. تو بس اسی لیے کسی مدرسے میں نہیں جڑے ہوئے، کسی مسجد میں امام نہیں ہے. بڑے آفر ہیں لیکن نہیں جاتے. وجہ کیا ہے؟ یہ شوق نہیں پورا ہو پائے گا نا. آپ ہمیں سیرت کہاں پڑھانے دیں گے؟ آپ ہمیں تفسیر اور حدیث اور کریٹیکل تھنکنگ کہاں کرنے دیں گے؟ ہم تو ایک بیان کر دیے کہ اللہ ایک ہے، اس پہ ہم نے دلیل دے دی تو کہا کہ مفتی صاحب آپ تو بہت ہارڈ بیان کر رہے ہیں، آپ ہماری مسجد میں بیان نہیں کر سکتے. آپ ہمارے مسجد کے تشریح کے خلاف نہیں کر سکتے. ہم خلاف تو نہیں کر سکتے لیکن کریٹیکل تھنکنگ. تو جب ہم نے کریٹیکل تھنکنگ دینا شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ گھر رہیے، آپ مدرسے اور مسجد میں نہ آئیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اتنا ڈر، اتنا خوف. اس وجہ سے پھر اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں آن لائن. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ عزت نہیں کرتے، کرتے ہیں لیکن لوگ ڈرتے بہت ہیں، کریٹیکل تھنکنگ سے بہت ڈرتے ہیں. ہم نے کہا کہ کیو این اے لائیو کیو این اے شروع کر دیجئے، کیو این اے کوشچن آنسر لائیو کر دیجئے آف لائن. ہمیں موقع ملا 1 مہینے کا نماز پڑھانے کا. ہم نے فجر کی نماز پڑھائی اپنی مسجد میں اور 2 منٹ کی تفسیر کی. تفسیر نہیں ہوتی، ہم نے کہا کہ صرف 2 منٹ کی تفسیر کریں گے. فجر کی نماز پڑھائی، روزانہ الگ الگ صورت پڑھی. امام صاحب تو ماشاءاللہ 10 ہی صورت فکس ہوتی ہے نا امام صاحبوں کی. سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھی. سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک جو طوال مفصل، اس کو پڑھا فجر کے اندر. اور اس کو پڑھ کے فوراً نماز کے بعد سلام پھیر کر، چونکہ دعا تو ہے نہیں اجتماعی، تو ہم نے فوراً انفرادی دعا کر کے فوراً تفسیر کی 2 منٹ کی 1 مہینے تک، جب حج پہ گئے تھے وہ. جب بھی موقع ملا یہ خدمات انجام دیے. لیکن آج کل لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو جب دیکھیے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرے تو ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ایکسیپٹ نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں، ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں. اس لیے کبھی کسی سے لڑنا نہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور ہمارے پاس بہت نالج ہے، آپ ہمیں رکھیے. نہیں بھائی، آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی فیلڈ کا کوئی پرابلم نہیں، دوسری جگہ جائیں گے. لیکن کسی کی انسلٹ بھی نہیں کرنا ہے، سب کو رسپیکٹ بھی دینا ہے. ہر کسی کا مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے. چلیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آج کی ہماری مجلس ہوئی، آج کی جو ہماری کلاس ہوئی، اس کی برکت سے ہمارے دل کے اندر عقیدے پڑھنے کا، سیرت پڑھنے کا، ہمارے دل کے اندر مسائل پڑھنے کا بیسک سے لے کے ایڈوانس تک خوب شوق عطا فرمائے. اللہ عمل کا شوق بھی عطا فرمائے، علم بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.